ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तिलावत कलाम पाक हम समाअत फरमा चुके हैं। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइए सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बाग जन्नत में निराली चमनाराई है, बाग जन्नत में निराली चमनाराई है, क्या
مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، باغ جنت میں ان کے گیسو نہیں رحمت کی گٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، ان کے ابرو نہیں ان کے گیسو نہیں رحمت کی گٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کہ بہار آئی ہے، باغ جنت میں جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، اے ہنسی تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، اے ہنسی تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، کیا مدینے پہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کو جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، کیا مدینے پہ اور تیرے جلووں میں یہ عالم کے چشمے عالم، تیرے جلووں میں یہ عالم کے چشمے عالم، تاب دیدار نہیں پھر بھی تماشائی ہے، تاب دیدار نہیں
پھر بھی تماشائی ہے کیا مدینے پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے ہیں منگتا ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے ہیں منگتا ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے ہیں منگتا میرے داتا کی سواری سر حشر آئی ہے میرے داتا کی سواری سر حشر آئی ہے کیا مدینے پہ باغ فردوس کھلا فرش بچھا عرش سجا باغ فردوس کھلا فرش بچھا عرش سجا ایک تیرے دم کی یہ سب انجمن آرائی ہے ایک تیرے دم کی ایک تیرے دم کی یہ سب انجمن آرائی ہے کیا مدینے پہ نا امیدو تمہیں مجدہ ہے خدا کی رحمت نا امیدو تمہیں مجدہ کے خدا کی رحمت انہیں محشر میں تمہارے ہی لیے لائی ہے انہیں محشر میں تمہارے ہی لیے لائی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے فرش سے عرش تک دھوم ہے اللہ اللہ فرش سے عرش تک دھوم ہے اللہ اللہ اور ابھی سینکڑوں پردوں میں وہ زیبائی ہے کیا مدینے پہ اے حسن حسین جہاں تاب کے صدقے جاؤں اے حسن حسین جہاں تاب کے صدقے جاؤں ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے باغ جنت میں سبحان اللہ سبحان اللہ باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے واہ جی واہ کیا زبردست کلام لکھا ہے حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور حضور کی شفاعت کے صدقے میں حضور کے پیچھے پیچھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے انشاءاللہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے سبحان اللہ آپ مدنی چینل کے ناظرین جسٹ امیجن کریں اب یہ سوچیں کہ وہ ندائیں
जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान लगा रहे हैं कि जब हुजूर मदीने में तशरीफ ला रहे हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर मदीने में तशरीफ ला रहे हैं तो निदाएं क्या हैं, नारे क्या हैं, या युनादूना या मुहम्मद या रसूलुल्लाह, युनादूना या मुहम्मद या रसूलुल्लाह, निदाएं हो रही हैं या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, ये सदाएं दी जा रही हैं। हुजूर मदीने में तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह अकबर, क्या वो एक मंजर होगा, सुभान अल्लाह। और ये क्या ही वो मंजर भी होगा कि जब हुजूर तशरीफ ले जा रहे होंगे और हुजूर के दीवाने हुजूर की अजमत के नारे मार रहे हैं, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें वो मंजर देखना नसीब फरमाए, बल्कि वो मंजर अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उसमें हिस्सेदार बनाए और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का कुर्ब मालिक करीम हम सबको नसीब फरमाए। बाग जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। फकत इतना गरज है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्लाह अकबर, हुजूर मकाम महमूद पर है, अव्वलीन और आखरीन हुजूर के मकाम को देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, वो क्या मकाम होगा, वो क्या मनसब होगा। अल्लाह हमें ईमान की दौलत के साथ वो देखना नसीब फरमाए। दुनिया में मानेंगे, दुनिया में तस्लीम करेंगे, दुनिया में मोहब्बत करेंगे, दुनिया में इताअत करेंगे, दुनिया में इत्तिबा करेंगे और फिर क़यामत में इंशाअल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ और कुर्ब पाएंगे अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा हो, आज इत्तिबाए सुन्नत मुस्तफ़ा हो, आज इताअत मुस्तफ़ा हो, आज अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पैरवी हो और फिर जिंदगी गुजरे तो इंशाअल्लाह क्या ही जबरदस्त अंदाज होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये सब नसीब फरमाए और अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी के मदनी माहौल में ये बरकतें और ये बहारें नसीब होती हैं। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होंगे तो इंशाअल्लाह आप भी इन चीज़ों से हिस्सा पाते जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये हमारा हुस्न ज़न है कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उल्फत, ये और फिर इसके साथ साथ अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात का इत्तिबा, ये नसीब होता है दावत इस्लामी के मदनी माहौल में। और खाली हुस्न ज़न ही नहीं है बल्कि ये तजर्बा भी है, मुजर्रब भी है। चलें बहरहाल, ये तो एक बात थी जो हो गई। वक्त कैसे गुजारें, आज के हमारे सिलसिले का मौजू है और जुल्हज का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और 22 अगस्त बरोज़ बुध इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा का दिन होगा और आशिकान रसूल जो है वो अपने जानवर, कुर्बानी के जानवर जो हैं ये अल्लाह की राह में पेश करेंगे, कुर्बान करेंगे। और रवानगी भी है सफ़र हज के लिए, आशिकान रसूल की सफ़र कर रहे हैं। कुछ वो हैं जो आज मेरी मालूमात के मुताबिक हमारे रुकने शूरा, रुकने मरकज़ी मजलिस शूरा, निगराने बाबुल मदीना मुशावरत हज़रत मौलाना हाजी अबुल हसन मोहम्मद अमीन अत्तारी दामद क़ादमुल क़ुद्सिया जो है वो रवाना हो रहे हैं और 11 बजे मुझे जो है वो इल्म है, जो फ़्लाइट का टाइम है रुकने शूरा की, इंशाअल्लाह फ़्लाइट जो है वो सुबह हिजाज रवाना होगी। अल्लाह की रहमत से कुछ खुश नसीब, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, पहुँच भी चुके हैं और कुछ पहुँचने की तैयारी में। कुछ वो हैं जो कल भी जाएंगे और कुछ ऐसे हैं जो परसों भी जाएंगे। 15 अगस्त की जो है वो आखिरी फ्लाइट जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक है जी। अल्लाह तबारक व तआला इनकी हाज़िरियाँ मकबूल फरमाए, मबरूर फरमाए और हमें अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, हुजूर के सदक़े में अल्लाह ताला हमें हज मबरूर की सआदत नसीब फरमाए और मीठा मदीना देखना भी नसीब फरमाए। खालिद भाई, वक्त कैसे गुजारें? वक्त तो देखें गुजर ही जाता है। ये मुबारक अय्याम जो है वो हज के मुबारक अय्याम है, क्या ही खूब हो कि ये हज की याद में और उसके मनासिक की याद में और आशिकान रसूल ने जिस अंदाज में हज किया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज, ये याद करते करते, सोचते, इसकी बातें करते हुए वक्त गुजरे। क्या फरमाते हैं आप? सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दो बातें हैं, एक तो आपका ये वाला सवाल है जी, और इससे पहले आपने कुछ तज़किरा किया वो जो अशार के ज़िमन में चला कि सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला मकाम महमूद अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है और हुजूर की क्या मुबारक शान है कि हश्र में होने वाले हालात, मामलात, कौन जन्नत में जाएगा, कौन नहीं जा सकेगा, सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबको बयान फरमा दिया। ऐसी बात। अच्छा,
قرآن پاک میں کئی آیات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ لوگ حضور کی بارگاہ میں آتے اور آ کر یہ سوال کرتے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. اور جیسے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اس طرح کر کے کئی آیات ہیں جن میں قیامت کے بارے میں پوچھا گیا. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اس کے جواب میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب ارشاد فرماتے، بلکہ ایک موقع پر تو خود ارشاد فرمایا اس کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہوئی ہے. ما اعدت لہا، جی، یعنی ایک چیز ہے ہونے والی، وہ ہوگی، اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہوئی ہے. وہ آنے والا وقت ہے، وہ آ جائے گا، لیکن آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو سارا آپ نے ٹائم سپینڈ کرنا ہے، یہ کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہوئی ہے. تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس استفسار پر جو جواب آیا تھا وہ یہ تھا کہ اور تو کوئی تیاری نہیں ہے خاص، لیکن جو ایک خاص تیاری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے میں محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس جواب کی تحسین فرمائی اور فرمایا کہ المرء مع من احبا، کہ بندہ قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. سبحان اللہ. اب ہم دیکھیں کہ ہم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہوئی ہے. اسی ضمن میں آپ کے سوال کا جواب بھی ہم لے کر چلتے ہیں جی کہ اب یہ مبارک ایام چل رہے ہیں. جی، حاجیوں نے تو جن کو سفر حج میسر آیا، سعادت ملی، تو انہوں نے یہ ساری تیاریاں کی، وہاں پہنچ رہے ہیں اور تڑپ بھی رہے ہیں، تڑپ بھی رہے ہیں. رستے میں پروسیس میں بھی ہے نا، جن کا پروسیس رکا ہوا ہے، جی ایسے بھی ہیں، ایسے بھی ابھی بھی ایسے ہیں. ابھی بھی ایسے ہیں. اللہ کریم آسانی فرمائے سب کے لیے. تو یہ ایک وہ تیاریاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، لیکن سلمان بھائی اس کا مال کیا ہے؟ ہم یہ تیاریاں کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے ہمیں ملے گا کیا؟ تو نتیجہ اور جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو ویسے تو وہ اپنا پیسہ ہی لگا رہا ہے، جو اس کے پاس ہے وہ کسی کو دے ہی رہا ہے، اس کے پاس کیا بچے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو حج کرتے ہیں، جن کا واقعی مدعا اور نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز ہم پر فرض کی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پیاری ادائیں ہیں وہ ہم ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مل جائے گی. سبحان اللہ. یعنی یہ ایام وہ گزاریں گے، لیکن کس لیے گزاریں گے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. جب یہ سارا نیت میں شامل ہوگا کہ مجھے میرے رب کی رضا مل جائے تو بندہ پھر عمل بھی ایسا کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہوگا. سبحان اللہ. اور جب ایسا عمل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو پھر وہ میدان محشر میں حال ہوگا. اللہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق جب زندگی گزاری ہوگی تو پھر حضور کے پیچھے ہی حضور کا غلام بھی داخل جنت ہو جائے گا. حضور کی محبت میں اور حضور کے طریقے کے مطابق. اللہ اکبر، کیا بات. محبت تو یوں سمجھے نا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. یہ تو شرط اول ہے، اس کے فاتل شرط فاتل مشروط. جب شرط ہی فوت ہو جائے گی تو پھر کچھ نہیں ملے گا. اگر ہو اس میں کچھ خامی، خامی نہیں، اگر ہو اس میں کچھ خامی، یعنی تھوڑی سی بھی خامی ہو تو سب کچھ نامکمل ہے. اللہ اکبر. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جناب تو بہت بلند و بالا، بہت بڑی ہے. بندہ ہم نے یہاں تک کتابوں میں پڑھا، بلکہ دیکھنے کو بھی ملتا ہے جو حضور کے وفادار، حضور کی سنتوں کو اپنانے والے افراد کی بھی گستاخی کرتے ہیں. سلمان بھائی ان کی بھی دنیا تباہ ہوتی دیکھی ہے، آخرت تو جب دیکھی جائے گی. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ذات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا اور پھر ہمیں پوری زندگی گزارنے کا بتا دیا کہ وقت ہم نے کیسے گزارنا ہے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سبحان اللہ. آج حاجی جہاں حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کون سا دن کب کہاں گزارنا ہے، کس کے طریقے پر گزاریں گے؟ خانہ کعبہ بہترین جگہ ہے، بندہ عرفات نہ جائے، خانہ کعبہ کے پاس رہے تو بتائیے کیا اس کا حج ہوگا؟ بالکل نہیں. کرنا وہ ہے جو حضور نے کیا ہے. جس وقت جو عمل سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن ایام میں کیے ہیں، حاجی کو بھی انہی کا اتباع کرنا ہے، انہی کی پیروی کرنی ہے اور اسی طریقے کار کے مطابق وہ دن، وہ ساعتیں، وہ ایام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی گزارنا ہے. یعنی اتباع ہوگی حضور کی تو یہ سارا پروسیس، سارا عمل یوں سمجھیں کہ ساری محنت ٹھکانے لگے گی.
لیکن اگر اتباع نہیں ہوگی تو پھر کیسے کام چلے گا؟ اب پیروی یہی ہے، کیسے کام چلے گا؟ جیسے یہ سارے ایام آ رہے ہیں نا، حج کے ایام ہیں، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مضامین یہ بھی ہیں کہ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اشہر یہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے روزے ہیں جی، تو بندہ ان کو رکھے، اس طرح سے بھی اپنے یہ ایام گزارے حج کی، اور جس نے وہ دیار دیکھے ہیں وہ ان کی یادوں میں وہ ایام گزاریں، تو اس میں دلچسپی بھی ہے، ذوق بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمانوں کی اداؤں کو ادا کرنا بھی ہے، کیونکہ حاجی ضیوف الرحمان ہے اور وہ وہاں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہا ہے۔ تو ایک عاشق کو جس کے دل میں سچی تڑپ ہے کہ کاش میں بھی مدینہ جا پاتا، کاش مجھے بھی اذن حج مل جاتا، تو وہ بھی ایک یہ التجائیں تو کرتا رہے نا، ان کی مطابعت میں لبیک اللہم لبیک پڑھتا رہے، اللہ طلب سچی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دیار دکھا ہی دے گا۔ اور وہ بات ایک آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی پکار پہ لبیک پڑھی ہوگی تو پھر جانا نصیب ہو ہی جائے گا۔ زندگی میں جتنی دفعہ پڑھی ہے اتنی مرتبہ جانا نصیب ہو، سامان ہو یا نہ ہو، یہ تو پھر سامان بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ دل بندہ بڑا رکھے، سوال نہ کریں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ بندہ سوال کرے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اور کسی بندے سے سوال نہیں کرنا چاہیے، بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، جائز بھی نہیں ہے یہ کہنا کہ مجھے آپ حج پر بھیج دیں، مجھے مدینے میں بھیج دیں، مجھے پیسے دے دیں، میں نے جانا ہے۔ یہ سوال کرنے کی اجازت شریعت مطہرہ نے جہاں رکھی ہے وہیں پر رکھی ہے، اور جس سینیریو میں جس پیرائے میں رکھی ہے، مسکین کے لیے سوال کی اجازت رکھی ہے، یا جو شریعت مطہرہ کے احکام ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، ان کا تو درست ہے، لیکن ہر بندے کا سوال کرنا یہ جو ہے وہ محلے جسے یوں کہیں کہ محلے غور ہے، کہ بندہ جو سوال کر رہا ہے یہ سوال آیا اس کا شرعاً جائز بھی ہے یا نہیں بھی، یہ بھی ذہن میں رکھیں، تڑپ ضرور رکھیں، لیکن سوال کرنا ہے اگر تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کرنا ہے یا اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں اس لیے کرنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، مجھ سے دعا کرو تمہاری دعا قبول ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں سوال کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو مانگنے والا آئے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اس کو مومن ہوں مومنوں پہ رعوف ہو رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، یعنی ہاتھ اٹھائے نا پھر ایسے، اللہ کریم ہمیں بھی یہ مستجاب دعائیں عطا فرمائے، آمین۔ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ اللہ تبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو رب نے بیان فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سبحان اللہ، ان کی جانوں سے زیادہ قریب مولا، کیا بات، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شہرک سے زیادہ ہم قریب ہیں، ادعونی استجب لکم اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، بندہ پکارے صحیح، اور یہ ضروری نہیں کہ جو میں نے مانگا وہ مل گیا تو ہی میری پکار مستجاب ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم بذات الصدور اس کی شان ہے، وہ دلوں کے حالات بھی جانتا ہے، بندہ اس کی طرف لو لگا لینا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر میرا مانگنا ہی اچھا لگ رہا ہے تو میں مانگتا نہ رہوں۔ سبحان اللہ، کتنے نصیب والے ہیں وہ لوگ کہ وہ روایتوں کا یوں مفہوم ملتا ہے نا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کو نہ دو، اس کا مانگنا مجھے پسند ہے۔ اگر میں ایسے ہی لوگوں میں شامل ہوں کہ جن کا مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے تو یہ بھی تو میری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے میری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں میں شامل فرمایا ہے۔ لیکن بندہ جب بھی اپنے رب سے دعا کرے تو یہ نہ سوچے، سلمان بھائی اس معاملے پر یہ ذہن میں نہ لائے کہ اب میں وقت گزاری کر رہا ہوں، یہاں پر تو دعا کر رہا ہوں، اور وہ دعا جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کر ارشاد فرمایا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، میں اس کو قبول کرتا ہوں، اجیب دعوت الداع، جب وہ پکارنے والا پکارتا ہے دعا کرتا ہے تو میں سنتا ہوں، تو بندہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی لو لگا لے کہ مجھے میرا مدعا مل رہا ہے یا نہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا،
لیکن سننے والا میری پکار کو اللہ اللہ، میرا رب میری پکار سن رہا ہے. کتنی ذوق افزا بات ہے یہ. ہم جس سے مانگ رہے ہیں، جس سے عرض کر رہے ہیں، وہ سن رہا ہے. مالک ہے، سمیع ہے، اللہ اکبر. اور کریم بھی ہے، فرمانے والا بھی ہے. اور اس کے خزانے ایسے ہیں کہ اس کے خزانوں کا ہم کیا جو ہے وہ بیان کریں، کہ جس نے اپنی مخلوق کو، اپنی پیاری ترین مخلوق کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حساب خزانے عطا فرمائے. جو مالک اپنی مخلوق کو اتنا عطا کرنے والا ہے، اور خاص مخلوق کو، اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جس مالک نے عطا فرمایا ہے، اس مالک کا اپنا ذاتی ازلی ابدی سرمدی کتنا ہوگا. اللہ اکبر. یہ اندازہ ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ہم بھی محدود، ہماری سوچ بھی محدود، ہمارے الفاظ بھی محدود. رب تبارک و تعالیٰ کی عطا، رب تبارک و تعالیٰ کی صفات، رب تبارک و تعالیٰ کے خزانے، یہ لامحدود. کسی بندے کے مطلب یوں کہیں حد میں کسی میں ہم بیان نہیں کر سکتے. ایسی عظیم ذات ہے. تو اس سے ہم پکار رہے ہیں، اس سے ہم ندا کر رہے ہیں، اس سے ہم سوال کر رہے ہیں. مالک سن رہا ہے. وقت کیسے گزاریں؟ دعا کرتے کرتے وقت گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہوئے وقت گزاریں، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہوئے وقت گزاریں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وقت گزاریں. سلمانو، ون لائن آنسر تو اس بات کا یہی ہے کہ حضور کی اتباع میں وقت گزاریں. سبحان اللہ. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسا وقت گزاریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار کے. پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد جو حلقہ بگوش اسلام ہوتا جا رہا ہے، وہ کیسے وقت گزار رہا ہے؟ اللہ اکبر. مجھے تو آج میں نے آنکھ کھولی ہے، جیسے گھر میں، جس گھر میں جہاں جو پیدا ہوا وہ آنکھ کھولتا ہے، مسلمان کے گھر پیدا ہوتا ہے تو اس کو تو ایک ماحول ہی مسلمانوں والا ملتا ہے نا. وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ جا کر اسلام قبول کیا. یہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہے. اس کے گھرانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی میرے مدنی چینل کے وہ ناظرین بھی غور کریں کہ جو کم سن ہیں اور جو بڑے ہیں وہ بھی، کہ ہمارے گھر میں ایسا ماحول ہے کہ ہم ایسا وقت گزاریں اور ہمارے گھر میں رہنے والے ایسا وقت گزارنے میں کامیاب ہو جائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو، جو ہمیں یہ پیغام دینے والا ہو کہ تم اسلام کے ماننے والے ہو. تمہارا وقت ان چیزوں میں نہیں، ان چیزوں میں گزرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والے کاموں میں گزرنا چاہیے. اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو ہمیں سوچنا چاہیے، اچھا یہ کس طرح ہوگا؟ ہم کیسے ان کاموں میں وقت گزاریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام ہیں؟ اس کے لیے دو چیزیں ایک ساتھ ہو جائیں گی. ایک تو یہ کہ بندہ ان کی سیرتوں کو پڑھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں اپنا وقت گزارتے تھے. دونوں کام ہو جائیں گے. ایک تو ان کی سیرت، یہ اس کا بھی وقت گزرے گا، لیکن نیک بندوں کی سیرت پڑھتے پڑھتے گزرے گا تو اس میں سے کچھ نہ کچھ اس کو بھی سیکھنے کو تو بہت کچھ ملے گا، لیکن کافی ساری باتیں اس کے لیے ایسی بھی ہوں گی جن پر وہ بندہ عمل کر سکے گا، جن کو وہ بندہ لے سکے گا کہ یار یہ کام ہے ہمارے بزرگوں نے کیا، چلو میں بھی کرتا ہوں. اب وہ تیار ہو جائے گا اس کام کے لیے کہ یہ میں نے کر لینا ہے. جب یہ والی کیفیات ہوں گی کہ میں یہ سارے کام کر لوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اس طرح عمل کر گئے، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بدلہ بھی عطا فرمایا. یہ انہوں نے کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس طرح کی مشکلات کو حل فرما دیا. بلکہ اللہ والوں کی شان یہ ہوئی کہ ان کے پاس آنے والوں کے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل فرما دیے. تو پھر ہم جو پریشان حال ہو کر یا پریشان ذہن ہو کر ادھر ادھر جاتے ہیں سلمان بھائی، پریشانیوں میں مبتلا ہونے کے بعد، ان سے ہم بچ جائیں گے. ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہمارا مشکل کشا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا ذکر ہماری مشکل دور کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پر درود پڑھنا ہماری مشکلات دور کر دے گا. جب یہ سارے معمولات ہم بزرگان دین کی سیرتوں سے سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی ہمیں پریشانی آئے گی، ہماری لو اللہ کی بارگاہ میں لگ جائے گی. سبحان اللہ. ہم اس کی بارگاہ میں خالد بھائی ایک بات اور یہاں ہم ایڈ کر دیں. یہاں دیکھیں ایک بات تو بڑی صریح ہے، بڑی واضح ہے جی، مشکلیں حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے بذات خود حل فرمائے، وہ بھی کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور اگر کسی سبب کے ذریعے سے کرے تو بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے. کلیئر کٹ سی بات ہے نا. اسباب کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. اور ان اسباب کو اختیار کرنے کا حکم بھی ہمیں
کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ بندہ اللہ سے لو لگائے، ذکر اللہ کرے، اللہ کو یاد کرے مصیبت کے اندر۔ ہم مسئلہ یہ ہے اصل میں کہ یہ وقت اس وقت آتا ہے جب ہم دنیا سے مایوس ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ پھر بھی عطا فرماتا ہے، وہ کریم ذات ہے، لیکن کیا ہی خوب ہو کہ یہ ہمارا معمول ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، اس کا ذکر کرتے رہیں، اس کے محبوب کا ذکر کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے انداز سے ہمیں جو ذرائع اختیار کرنے کی تعلیم ملتی ہے، ان ذرائع کو بھی اختیار کیا جائے۔ ذکر اللہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جی بالکل سلمان بھی، اگر دیکھا جائے تو مسلمان کا جو شب و روز ہیں مسلمان کے، ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک پورے کا پورا جدول ہے جو قدرتی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے، مسلمانوں کو عطا کیا گیا۔ ایسا نہیں کہ مجھے صبح اٹھ کر کیا کرنا ہے اس کے بارے میں مجھے کسی سے مشورہ کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، اور پھر جا کے میں اپنے وقت کو صرف کر پاؤں گا، بلکہ جو روٹین ہے بندے مومن کی، وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اس کی ابتدا، اس کی شروعات، اور ایک ایسا شخص کے جو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی ابتدا میں فرق ہونا چاہیے۔ تو شروع ہی سے مسلمان اٹھا، اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لیا اس نے، اچھا اگر جلدی اٹھ گیا ہے نماز تہجد ادا کی، پھر نماز فجر، اور اس کے بعد تلاوت قرآن، پھر جو ہے وہ ساتھ ہی نوافل کا سلسلہ ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، جس کی جو سہولت ہو سکے جس انداز میں وہ تو، بلکہ ابتدا میں جب بندہ اب اپنے کام کاج کے لیے چلتا ہے تو اب بھی شریعت نے اسے ایک طریقہ کار ایسا بتایا ہے کہ وہ دکان پہ پہنچ رہا ہے، بازار جا رہا ہے، بازار میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، چوتھا کلمہ جس کو یاد ہے وہ پڑھ رہا ہے، اب اس کے ثواب کا میٹر چل گیا ہے، اور ادھر وقت بھی صرف ہوتا چلا جا رہا ہے اور عبادات کے اندر صرف ہو رہا ہے، اور ایسا معاملہ ہے روزی کے اندر بھی برکت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر وہ ابتدا چونکہ اس نے اللہ کے نام سے کی ہے تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایسا بندہ ہے جس کے ساتھ رحمان کا، اللہ تبارک تعالیٰ کا علم موجود ہوتا ہے اس بندے کے ساتھ، اور جس نے اپنی ابتدا کو، دن کی ابتدا کو ایسے کیا ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ نہ تھا، تو ایسے شخص کے ساتھ اب وہ بازار میں گیا ہے تو اب برکت اور اس طرح کے معاملات تو دور، اس کے ساتھ تو شیطان ہر وقت موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی جانب اشارہ فرمایا، بلکہ اس سے پہلے ہی آپ دیکھیے جو فجر کے لیے اٹھا اور جو نہ اٹھا دونوں میں کتنا فرق ہے، اور یہیں سے بندے کا وقت یوں کہہ لیں خراب اور صحیح ہونا شروع ہوتا ہے۔ جس نے دن کی شروعات اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے کی، اب اسے برکت بھی نصیب ہے، اس نے فجر کی نماز ادا کی ہے، اور احادیث مبارکہ میں صبح کے وقت کے اندر برکت کا صاف واضح طور پر نبی پاک علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا، اور جو سوتا ہی نہیں اٹھا اس کے متعلق تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر سو کے قضا کر دی نہ اٹھا، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، ایسی مطلب وہ نحوست اس کو وہاں سے ابتدا اس کی ہو رہی ہے۔ شریعت پر عمل کرنے میں یعنی مسلمان کے جو شب و روز ہیں اس کا جو وقت ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی وقت بچتا ہے اس میں بھی شریعت نے ہمیں، نبی پاک علیہ السلام نے جو ایک پیارا اصول عطا فرمایا کہ جو زندگی کے اندر بندہ جسے پلے سے باندھ لے تو وہ انشاءاللہ الرحمن ساری زندگی فضولیات سے بچتا رہے گا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، تو فرصت کا وقت بھی ملے تو لا یعنی کاموں سے بچیں، رب کی رضا والے کام کریں، ایسا کام کریں جس کے اندر آپ کی دنیا کی بھلائی ہے، آپ کی آخرت کی بھلائی۔ مدینہ مدینہ چلیں جی، یہ بھی مدنی پھول بیان ہو گیا۔ یہاں وہ لوگ بھی غور طلب ہیں کہ جو فجر کے ٹائم جب شروع ہوتا ہے تو سو جاتے ہیں، ساری رات جاگتے رہیں گے، اور جب فجر کا ٹائم شروع ہوگا تو نماز پڑھنے کی بجائے سو جائیں گے۔ زمانہ طالب علمی کی بات ہی حافظہ پڑھتے تھے یہاں جامعہ المدینہ میں، تو سحری کا کوئی سلسلہ کار کرنا تھا، مجھے یاد پڑ رہا ہے، دھندلا دھندلا سا یاد ہے۔ بہرحال یہ قریب ایک ہوٹل میں ہم پہنچے، جس طرح ہوٹل ہوتے ہیں صبح کے ٹائم پہ بھی بعض اوقات، تو وہ ہوٹل ساری رات مطلب وہ بھی چلتا تھا، تو رات کا مطلب آخری پہر تھا، تو وہاں پر جو ہے وہ کافی سارے گل گپاڑا کرنے والے افراد بھی بہرحال موجود تھے۔ سحری کرنے والوں نے سحری کی، اذان ہوئی،
یہ مسجد سے چل پڑے اور جو گل گپاڑا کرنے والی پارٹی تھی وہ دوبارہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھی اور روانہ ہو گئی. اچھا اب ان میں سے ایک نے کہا یار ہم دیکھو ہم مسجد میں جا رہے ہیں اور یہ بیچارے کہاں جا رہے ہیں, یہ بھی غور طلب بات ہے, اللہ رحمت فرمائے. تو مہربانی کر کے اگر آپ رات ساری آپ نے جا کے گزاری لی ہے اور فجر کا ٹائم ہو چکا ہے, شروع ہو چکا ہے, تو آپ کم از کم نماز فجر ادا کر لیں اور پھر آپ بھلے آپ سونا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے, کوئی حرام اور کفر تو نہیں ہے فجر کے بعد سونا فجر کی نماز پڑھ کے, لیکن آپ نماز بہرحال ضرور ادا کر لیں. ٹھیک ہے, بہتر بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد نہ سوئے, یہ بھی بیان ہوا ہے. لیکن اگر کوئی ساری رات مصروفیت رہی ہے, فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے اور پھر سو بھی جاتا ہے, تو اس پر کوئی اس طرح کا حرام ناجائز والا قلم تو نہیں چلتا. ایک بات ہے, یہ کیسے پتہ چلے فجر کا ٹائم ہوگا یا نہیں؟ دعوت اسلامی نے یہ مشکل بھی آسان کر دی ہے. اپنے موبائل فون میں پیئر ٹائمنگ, یہ اس کا نام کیا ہے, اپلیکیشن کا نام میں آپ کو دیکھ کے سناتا ہوں جی. یہ ہے جی ہاں پیئر ٹائمز, یہ اپلیکیشن کا نام ہے پیئر ٹائمز پاورڈ بائی دعوت اسلامی. یہ آپ کے موبائل میں ہونی چاہیے اپلیکیشن, اور الحمدللہ رب العالمین میرے موبائل میں تو یہ ہے, اور میں اس سے اکتساب فیض بھی کرتا ہوں, اس سے فائدہ بھی حاصل کرتا ہوں, اور بھی صرف نماز کے ٹائم ہی یہ اپلیکیشن نہیں بتاتی, اور بھی بہت کچھ بتاتی ہے. جی ہاں, آپ اس اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں انسٹال کریں تو انشاءاللہ یہ اپلیکیشن آپ کو نماز کا درست ٹائم بھی بتائے گی, اور اس کا وہ ایک ڈسکلیمر ہوتا ہے بہرحال اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے, لیکن نماز کی ٹائمنگ کا آپ کو اس سے جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا, سمت قبلہ بھی پتہ چل جائے گی انشاءاللہ, ہجری ڈیٹ بھی پتہ چل جائے گی, اور بھی بہت کچھ ہے اس میں اپلیکیشن میں. تو یہ اپنے موبائل میں رکھیں گے تو انشاءاللہ نمازوں کے اوقات بھی آپ کو پتہ چلتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی, نوٹیفیکیشن بھی آتا ہے. اس اپلیکیشن کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ نماز کا ٹائم ختم ہونے والا ہے, 15 منٹ باقی ہیں, تب بھی یہ نوٹیفیکیشن دے گا کہ ٹائم آف مغرب از گوئنگ ٹو اینڈ, یعنی اس طرح کا آتا ہے کہ بھئی اب مغرب کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, اور فجر کا ٹائم شروع ہو گیا ہے, اس وقت بھی نوٹیفیکیشن آتا ہے. تو اور پھر اذان کا اس میں وہ بھی ایک سلسلہ کار ہے, اگر آپ وہ کریں گے تو اذان بھی جو ہے وہ آپ کو سنائی دے گی. نماز کا ٹائم شروع ہو گیا ہے تو اذان جو ہے وہ نماز کے وقت میں موبائل سائلنٹ بھی کر دیتا ہے. یہ مدینہ چلیں جی, سیٹ کر لیا جائے, یہ بھی ایک زبردست بات حافظ صاحب نے بتائی ہے. بندہ بند کرنا بھول جاتا ہے بعض اوقات, سائلنٹ کرنا بھول جاتا ہے, لیکن اس میں آپ پہلے سے جو ہے اس کو سیٹ کر دیں تو جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوگا, یعنی جو وقت آپ نے سیٹ کیا ہے جماعت کا وقت ہے, تو اس وقت آپ کا موبائل سائلنٹ پہ لگے خود بخود سائلنٹ ہو جائے گا. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ, کیسا زبردست یہ کام الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی کی مجلس سے آئی کر رہی ہے. تو یہ آپ اپنے پاس رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی آپ کو اور بھی بہت سارے فوائد ملیں گے. میں نے تو مختصر طریقے سے اس کو بیان کیا ہے. تو میری معلومات کے مطابق دنیا کے 27 لاکھ مقامات کا, دنیا کے 27 لاکھ مقامات کی نماز ٹائمنگ اور قبلہ ڈائریکشن آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. کیسا زبردست الحمدللہ یہ ہماری مجلس سیٹی کام کر رہی ہے. مجلس توقید یقیناً مبارکباد کی مستحق ہے. اللہ تبارک و تعالی مجلس توقید کے اسلامی بھائیوں کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے, اللہ ان کی کاوشوں کو ثمر آور فرمائے, مقبول فرمائے. اس کا طریقہ کار بھی سیکھنا چاہیے. بہرحال گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں اور آپ کی کالز کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. اپنے موبائل میں یہ نماز کی ٹائمنگ کی جو اپلیکیشن ہے آپ کی دعوت اسلامی کی مجلس سے آئی ٹی نے جو جاری کی ہے یہ ہونی چاہیے, اس کو آپ پلے اسٹور سے حاصل کر سکتے ہیں. کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد عابد مدنی, میرا تعلق شریف سے ہے, عرض گزار ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں موضوع وقت کیسے گزاریں بہت اہم موضوع ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے وقت کی قدر نصیب فرمائے, اور جو ہمیں دنیا میں وقت ملا ہوا ہے اس کو اپنی آخرت کے لیے کی کوششوں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور یہ بھی بتا دیجئے کہ ہم اپنے وقت کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں اور کس طرح سے جدول وغیرہ بنا کر ہم اپنے وقت کو اچھے سے اچھے انداز میں گزار سکتے ہیں. ہم کس طرح سے اپنے وقت کا بہتر سے بہتر استعمال کر سکتے ہیں. اس کا سادہ سا جواب تو یہی ہے کہ جس کام کے لیے جتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے آپ اتنا ٹائم اس کام کو دیں. ایک بات ہے یہ. پھر دوسرا شیڈیول, ایک اپنا اسکیجول, ایک اپنا جدول بنائیں کس وقت پہ میں نے کیا کام کرنا ہے یہ. اور پھر جو وقت ہمارا لیک ہو رہا ہوتا ہے, ضائع ہو رہا ہوتا ہے,
اس ضائع وقت کو بچائیں. جیسے مثال کے طور پر سوشل میڈیا موبائل میں بہت زیادہ وقت جو ہے وہ صرف ہو رہا ہوتا ہے, ویڈیوز دیکھنے میں بہت زیادہ وقت جو ہے بعض اوقات صرف ہو رہا ہوتا ہے. موبائل تو ویسے ہی اگر یوں کہیں کہ موبائل وقت کو کھانے والا ہے یا پینے والا ہے تو وہ بات بھی غلط نہیں ہوگی. اس کو بھی جو ہے وہ 2-3 باتیں ہیں, ان کو غور فرمائیں. مزید خالد بھی فرما رہے ہیں. جی ہاں بالکل ایسا ہے, اور ہو سکے تو اپنے کام کو نماز کی ٹائمنگ کے حساب سے مینیج کیجیے. نگران شورا کا مدنی پھول, مدینہ مدینہ. کیونکہ نماز نہ 5 وقت ہے, یہ ہونی ہی ہے. واہ. اس کے حساب سے اگر آپ کام کو مینیج کریں گے تو بڑی آسانی ہو جائے گی. ورنہ ہم نے مصروف لوگوں کو یوں بھی دیکھا ہے کہ وہ ساری زندگی میں اتنا مصروف ہیں کہ ان کے لیے نماز کا وقت نہیں ہے. اگر یہ ہونا کہ اس نماز تک میں نے یہ کام مکمل کر لینا ہے, اور اس نماز سے جیسے فجر سے لے کے ظہر تک یہ طویل دورانیہ ہے, تو اس میں بندہ کوئی ایسا کام رکھ لے جو بڑا کام ہو, جو جس میں زیادہ دیر لگتی ہو. پھر ظہر سے لے کے عصر تک یہ تھوڑا کم ہے, پھر عصر سے مغرب یہ اس سے بھی کم ہے. تو کون سا وقت ہماری فیملی کا ہونا چاہیے, کون سا وقت ہمارے کام کا بزنس کا ہونا چاہیے, تو یہ ساری چیزیں اگر نماز کے اوقات کے حساب سے مینیج ہوں گی تو بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا. اچھا, ایک وہ ہے کہ میں اپنے وقت کا خود مکمل اختیار رکھتا ہوں, تو میں تو الگ اسٹائل سے اس کو مینیج کر لوں گا. لیکن جہاں میرا یہ معاملہ آتا ہے کہ میں جاب کرتا ہوں, تو وہاں آفس کے حساب سے جو یہ اپنا جو ٹائم ہے اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. لیکن وہاں پر بھی ایک بات یہ واضح طور پر موجود ہے سلمان بھائی, جیسے الحمدللہ ہمارے وطن عزیز میں یہ معاملہ ہے کہ نمازوں کا وقت تقریباً ہر ادارے میں ہی دیا جاتا ہے. یا وہ نماز کا وقت ہوتا ہے یا اسی ٹائم میں لنچ وغیرہ کا وقفہ دیا جاتا ہے, تو اس ٹائم میں ہم اپنی نمازوں کو نہ چھوڑیں. کیونکہ اگر ہم اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں, پھر وہی حدیث قدسی کے مصداق کہ بندہ تو کاموں میں ہی مشغول رہ جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی توفیق پھر اسے نہیں مل پاتی. اللہ محفوظ فرمائے, اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. جی محمد ریاض چشتی, ہند پالی تانہ, گجرات سے. ماشاء اللہ عز و جل. سلمان بھائی, آج آپ نے سلسلہ کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے کا موضوع بہت ہی پیارا لیا ہے کہ وقت کیسے گزرے. ماشاء اللہ, آج کل دیکھا گیا کہ جب ہم کسی کو نیک عمل کرنے کی طرف دعوت دیتے ہیں, مثلا نماز ہے, مدنی قافلے میں سفر ہے, سنتوں پر عمل ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں. لیکن پھر وہی لوگ فضول کاموں میں اپنا اتنا وقت دیتے ہیں, تو یہ ایک عام دیکھی گئی بات ہے. تو آپ اس کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. وقت نہیں ہے. جی حافظ صاحب. سلمان بھی دیکھیں, جس چیز کی قدر کا احساس ہو جاتا ہے بندے کو, اس کے لیے پھر آدمی وقت نکال لیتا ہے. ایک شخص ہے, اگر آپ روٹین میں اس کو کسی کام کے کرنے کا کہیں تو شاید وہ یہی عذر پیش کرے گا کہ یار میرے پاس وقت نہیں ہے, میں یہ وقت نہیں نکال سکتا, بڑی مصروفیت ہے. لیکن جیسے ہی کوئی اس کام سے اہم کام اس کے ذمے لگ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو مینیج کرتا ہے, اپنے وقت کو مینیج کرتا ہے, اور کچھ نہ کچھ وقت نکال کے, قربانی دے کے یوں کہہ لیں, اپنے آپ پہ جبر کر کے, صبر کر کے, اور اس کام کو کرتا ہے. مثال کے طور پر روٹین میں ایک جو ہے بندے کی لائف گزر رہی ہے, دن گزر رہا ہے, اب اس کو 1-2 گھنٹے کے لیے کہیں جانا پڑے, اچھا نہیں جا پاؤں گا جی, میرے پاس وقت نہیں ہے. لیکن اگر بچہ بیمار ہو گیا, اب اس کو جانا ہی جانا ہے, اب وہ چھوڑ کر بھی جائے گا اس کو. جب ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ اس چیز کا علم حاصل کرنا مجھ پر فرض ہے, نہ کرنے کی وجہ سے میں ہر لمحہ گنہگار ہو رہا ہوں, یا میری جو عبادات ہیں وہ صحیح طور سے ادا نہیں ہو رہی, یا میں جو ہے وہ گناہوں کی طرف یا گناہ جاریہ کی طرف یا غیر جاریہ کی جانب میں بڑھ رہا ہوں, ان کاموں کی طرف توجہ نہ کر کے جب اس چیز کی اہمیت کا احساس ہو جائے گا اور آخرت میں مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی جناب میں اس کا حساب دینا ہے, تو اب بندہ یقیناً کچھ نہ کچھ وہ کرے گا کہ یار اگر میں مستقل مثال کے طور پر 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر نہیں کر سکتا, لیکن 1 دن تو میرے پاس ہوتا ہے, تو کیا ہی اچھا ہو میں مدنی قافلے کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ 1 دن گزاروں, اس سے علم دین حاصل کر لوں. اچھا دن میں میرے پاس وقت نہیں ہوتا, لیکن رات میں جو ہے کسی اسلامی بھائی کے پاس مدرسۃ المدینہ بالغان میں جا کے اپنی نماز کو درست کر سکتا ہوں. تو ذہن بنانے کی بات ہے, جب اس بات کا احساس ہو جائے گا تو انشاءاللہ وقت بھی نکلتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. جو کہتا ہے نا میرے پاس وقت نہیں ہے, اپنا موبائل 1 دن کے لیے کسی ایسے بندے کو دے دے جو شہر سے باہر جا رہا ہو, 1 دن کے لیے دے دے اور اس کو بند کر کے آپ دے دیں, لگ پتہ جائے گا کہ وقت ہے یا نہیں ہے. ایک عاشق رسول کا بیان ہے کہ یہی مصروفیت بڑی ہے, اور بڑا یہ تھا, بڑا وہ تھا. موبائل یوں ہوگا کہ موبائل غائب ہو گیا, اب یا موبائل بند ہو گیا,
غائب ہو گئے یا بند ہو گئے، دونوں طرح کی کیفیات میں سے کوئی بہرحال کچھ تھا، جو بھی تھا بتانے والے نے بتایا کہ اب مجھے یوں لگے کہ جیسے میرے پاس جو ہے نا وہ میں فارغ ہوں. تو یہ اگر آپ کو اپنے وقت کی فراغت کا اندازہ لگانا ہے تو اپنا موبائل بند کر کے آپ دیکھ لیں اور پھر یہ کسی کو دے دیں نا، تاکہ وہ آپ کو جلدی واپس نہ ملے. تو آپ کو انشاءاللہ 24 گھنٹوں کے اندر اس کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا. اور پھر یہ بھی غور کر لیں کہ 24 گھنٹوں میں مجھے موبائل کتنی مرتبہ یاد آیا اور میرا رب کتنی مرتبہ یاد آیا. اللہ ہمارے ہاتھ پہ رحمت فرمائے، اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر وہ لذت ہے، وہ چاشنی ہے کہ ذکر کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے اس کی ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. اس طرح کے بھی ہو گزرے ہیں اللہ کی یاد میں ایسے مصروف، ایسے مشغول. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا بڑا مشہور یہ واقعہ ملتا ہے. آپ جب نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کے پنڈلی میں سے تیر نکال لیا گیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ تیر جو ہے وہ نکال لیا گیا ہے. یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے. اب آپ غور کریں کہ ان کا نماز میں انہماک کتنا تھا، ان کی نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر رغبت اور کیسی لذت تھی، وہ کیا کیفیت تھی جس نے ان کو جو ہے وہ باقی دنیا و ما فیہا سے مطلب یوں آپ کہہ لیں کہ ادھر سے موڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف جو ہے وہ ان کو کنسنٹریشن دے دی، توجہ دے دی، ایک لذت دے دی، ایک روحانیت دے دی. اللہ اکبر، کیا مبارک مطلب اس کو کہیں ہم. اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے ایسا انداز مل جائے ہمیں بھی، کاش ہم اپنے رب کو یاد کریں اور یاد کرتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی جو ایک لذت ہے اس کو محسوس کرتے رہیں. اللہ نصیب فرمائے. آگے مزید کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو رجب محمد عاصم مدنی، مکہ مکرمہ دادا اللہ شرف و تعظیمہ مقدس پر بہار پر نور فضاؤں سے عرض کر رہا ہوں. حجاج لاکھوں لاکھ کی تعداد میں الحمدللہ پہنچ چکے. عاشقان رسول کے جذبے دیکھنے کے لائق ہیں. ہمارے عدنان بھائی قاری عجب گل اور نعت خان نعیم بھائی بکار بھائی، ان کو بھی میرا سلام. اور سلمان بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. آپ کے سفر مدینہ سفر مکہ کے جذبے کو مزید 26 چاند لگائے. میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی تیرا ہی تو کرم یا الہی. موضوع کے حوالے سے یہ عرض ہے کہ انسان کے پاس اگر 10 لاکھ روپے ہوں تو سمجھدار شخص ان سے وہ چیزیں خریدے گا جو اس کو فائدہ دیں، نفع دیں. تو وقت بھی ایک دولت ہے جو سب کو یکساں ملی، ان معنوں میں کہ 12 گھنٹے سب کے لیے 12 گھنٹے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا بچہ، نوکر ہو یا سیٹ، تو ہر ایک کے لیے 12 گھنٹے. یہ الگ بات ہے کہ عمر کے حساب کوئی 20 سال، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال تک جیتا ہے. ان معنوں میں وقت زیادہ آتا ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ وقت کی دولت جو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا ہوئی، ہمیں اس دولت کو اپنی دنیا اور آخرت بالخصوص ترجیحاً بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ اگر معاملہ دنیا اور آخرت کے درمیان آ جائے کہ دنیا بہتر بنتی ہے لیکن آخرت کو نقصان ہو، اور آخرت بہتر بنتی ہے لیکن ہماری دنیا کو نقصان ہوتا ہے، تو ہمیں آخرت پر یقیناً ہاتھ رکھنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ سب کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اپنا وقت نیکیاں کمانے، عبادت کر، فرائض و واجبات ادا کرنے، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے، اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے 5 وقت کی نماز ادا کرنے، اور تلاوت قرآن، درود پاک. اے کاش نیکیوں میں یہ زندگی بسر ہو. پھر یہ جو وقت ہم نے یہاں پر صرف کیا نیکیاں کمانے، اس کا اجر، اس کا نفع جب ہم آخرت میں دیکھیں تو ہمیں پھر بھی کمی محسوس ہوگی. کاش ہم اس وقت سے مزید فائدہ اٹھا کر نفع کما لیتے، نیکیاں کما لیتے، جلد آخرت بنا لے، کچھ نیکیاں کما لے. نہیں کوئی بھروسہ بھائی زندگی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا. استاد صاحب کو کال کرنا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کا سفر مقبول فرمائے، مبرور فرمائے. بڑی خوش نصیبی ہے ماشاءاللہ. جی
ماشاء اللہ، ہمارے مدینی چینل کا جو عملہ ہے ان کی بھی بڑی خدمتیں، اللہ پاک ان کو بھی مکے اور مدینے کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ہمارے مبلغین کو بھی اللہ سلامت رکھے۔ عرض یہ کرنی تھی سلمان بھائی، جو وقت کے تعلق سے موضوع ہے، تو یہ بتائیں کہ بعض لوگ جو جنت میں چلے جائیں گے اس کے بعد بھی ان کو اس بات کا افسوس ہوا کہ کاش ہم نے جو دنیا میں فضول وقت گزارا تھا اگر اس کو اور نیکی میں گزارتے تو مزید کچھ اس کے فضائل اور برکتیں ہم کو ملتی۔ اس پر کچھ تفصیلی کلام فرمائیں۔ حسرت ہوگی، افسوس کی بجائے ایک حسرت جو ہے نا، وہ ایک تمنا جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ جنت میں افسوس تو شاید مطلب وہ نہیں کہہ سکتے، افسوس یا غم مطلب کیا ہوگا، حسرت بہرحال ایک ہوگی، اور زیادہ وقت ہمارا گزرا ہوتا اللہ کی یاد میں تو زیادہ انعام پاتے۔ ابھی یہ وقت ہے کرنے کا، اور پھر وقت جو ہے وہ جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ یہ ابھی کرنے کا وقت ہے۔ الدنیا مزرع الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، نیکیاں کمائیں، تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ اور اب تو تسبیح بھی دیکھیں، تسبیح کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو شارٹ فارم والی تسبیح، اب تو آ گئی ڈیجیٹل تسبیح، اس نے بڑا کام جو ہے وہ آسان کر دیا ہے، ہونی چاہیے تسبیح۔ میری جیب میں مائک بھی ہے اور تسبیح بھی ہے، ہاں جی الحمدللہ، یہ غوثیہ کلر کی بلو کلر کی تسبیح ہے، یہ ڈیجیٹل تسبیح ہے، اگر یہ بھی آپ اپنے پاس رکھیں گے تو انشاءاللہ۔ تو تسبیح کے بارے میں یہ میرے سنت کا مدنی پھول ہے کہ تسبیح زبان کی لگام ہے، تو یہ تسبیح آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں، پڑھنا شروع کریں، اپنے ہاتھ میں رکھیں گے تو خود بخود ذکر اللہ جو ہے آپ کی زبان پر جاری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تسبیح کی رکھنے کی عادت بنائیں، چل آپ کو فائدہ ہوگا۔ ڈیجیٹل تسبیح رکھیں، دوسری تسبیحات عام بھی ہوتی ہیں وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اس کا بھی فائدہ ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ مدینہ مدینہ جی۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ جو ہے یہ بڑا زبردست سلسلہ ہے۔ آج یہ سلسلے کا موضوع جو ہے یہ بڑا زبردست موضوع ہے۔ اس میں کچھ مدنی پھول میں نے آپ سے یہ بھی لینے کہ آپ نے وقت کے بارے میں موضوع رکھا ہے، تو اس کے بارے میں یہ بھی مدنی پھول ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہیں یہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نیٹ پر لگا ہوتا ہے، کوئی فون پہ۔ میری مدنی چینل کے ناظرین سے التجا ہے کہ جیسا کہ قربانی کے ایام قریب قریب آ رہے ہیں، تو جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں ان سے التجا یہ ہے کہ اگر وہ خود قربانی کریں یا ان کے دوست کریں یا ان کے پڑوس میں سے قربانی کریں، تو ان سے التجا ہے کہ قربانی کی کھالیں جو ہیں یہ دعوت اسلامی کو دیں۔ بڑی مہربانی حافظ صاحب۔ جی حافظ صاحب کیا تذکرہ فرمائیں گے زنان باش؟ چھٹیوں کے دنوں میں ویسے عام طور پہ بندے کو کچھ مسئلہ ہوتا ہے وقت گزارنے کے حوالے سے، جیسے عید کے دن آ رہے ہیں جی، 3 دن کی چھٹی ہے، 4 دن کی کیسے گزاروں گا؟ تو حافظ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ماشاءاللہ جو ہے وہ دعوت اسلامی کے لیے قربانی کی کھالیں جمع کریں، ماشاءاللہ 3 دن مصروفیت رہے گی، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا والا کام ہے یہ، اور دین متین کی خدمت کا زبردست سلسلہ ہے، وقت اچھا گزرے گا آپ کا انشاءاللہ الرحمن۔ مدینہ مدینہ جی۔ غلام الیاس قاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں کہ کلام سنانے۔ مجھ کو درپیش ہے مبارک قافلہ مدینے کا تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ میں صبح وسائل بخشش دیکھ رہا تھا تو اس میں اس طرح سے شعر ہے کہ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ اب مدینے کا تیار ہے۔ کیا بات ہے جی۔ محمد جاوید اشرفی اتاری ہند گجرات کے شہر پالیتانہ سے عرض کر رہا ہوں، مدنی التجا ہے کہ اس کلام سنا دے، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ۔ اللہ اکبر، مرحبا جی۔ سلمان میاں سید کوکب احمد عرض کر رہا تھا باب المدینہ کراچی سے۔ سلمان میاں وقت تو آپ جیسے گزارو گزر ہی جائے گا بھائی، اور گزرا وقت یہ بھی سب کو معلوم ہے واپس بھی نہیں آتا۔ ابھی قاریہ جب گل میاں نے کتنا کمایا تھوڑے سے وقت، آپ حضرات نے سماعت فرما کر کتنا کمایا، آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، یہ سب کمائی کے ذریعے ہیں اور وقت اچھا گزارنے کے ذریعے ہیں۔ وہ خوش نصیب ہے جس نے اپنا وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کے ساتھ گزارا۔ مدینہ مدینہ، بہت شکریہ جی
آپ کی کال کے لیے مرحبا. جی میرا نام سید سیف الدین شعیب اتاری ہے. میں کرناٹک ہند ہاسپٹل سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل سلمان بھائی آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. سبحان اللہ. گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجئے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. ٹھیک ہے جی مرحبا آپ کو کال کرنا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہاں کچھ آپ کے میسیجز بھی ہیں ان کو بھی شامل کرتا ہوں جی. دعا کی درخواست ہے اللہ کامیابی دے آمین. بہت شکریہ جی آپ کی میسیج کے لیے. وسیم بھائی ہیں سرگودا سے, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ہیں جی نام کیا ہے ان کا, نام تو مینشن نہیں ہے. ناز ان کو سننی ہے میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے. چلیں جی مرحبا آپ کے میسیج کے لیے. مظفر گڑھ سے میسیج ہے, بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر, چمکتی سے پاتے ہیں سب پانے والے. عثمان بھٹی صاحب ہیں ساہیوال سے, بڑی مہربانی بھٹی صاحب آپ کے میسیج کے لیے. اور یہ ہیں جی سلمان بھائی آپ فیضان کو عید الاضحیٰ پر ضرور لائیے گا زیادہ دیر کے لیے. چلیں جی بڑی مہربانی آپ کے میسیج کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ جی احمد بھائی ہیں قصور سے, احمد بھائی ہیں قصور سے, بہت شکریہ. ایک بار پھر مدینہ طار جا رہے ہیں, کلام سننا ہے جی. جیکب آباد سے میسیج ہے, کلام سننا ہے جی طیبہ بڑی دور. ٹھیک ہے جی. سردار آباد سے میسیج ہے, میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. کون سا کلام سننا ہے جی, حج کے حوالے سے ہے شاید کوئی. اللہ آپ کو برکت دے جی. کچھ کلام شامل کریں وقار بھائی, پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. ایک مدنی گلدستہ آپ کو حاجیوں کے واقعات بھی دکھاتا ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبی افسردہ بدن لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ
یارا میں جانب طیبہ نظر شرمندہ شرمندہ قدم لرزیدہ لرزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ اب مدینے کا تیار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی توشا فقط نیکیوں کا نہیں کوئی توشا فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ اب مدینے کا تیار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلام بھی شامل ہو رہے ہیں، مدنی گلدستہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں حاجیوں کے واقعات۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور اس میں وقت ہوا ہے ایک خوبصورت ایمان افروز واقعہ سننے کا۔ اللہ کے مہمانوں کے واقعات سنا کرتے ہیں، حاجیوں کے واقعات سنا کرتے ہیں، مگر آج ایک واقعہ بڑا عجیب و غریب آپ کو سنانا ہے۔ یہ کسی حاجی کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ حج پر جانے کی تمنا رکھنے والے کا واقعہ ہے، مگر بڑا نرالا واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بار اپنے غلام مزاحم سے فرمایا، میری حج کی خواہش ہے، کیا تمہارے پاس کچھ رقم ہے؟ عرض کی حضور 10 دینار سے کچھ زائد ہیں۔ فرمایا اتنی رقم میں حج کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مزاحم نے عرض کی کہ حضور تیاری کیجئے، یا امیر المومنین حج کی تیاری کیجئے، ہمیں بنو مروان کے مال سے 17,000 دینار یعنی سونے کی اشرفیہ مل گئے ہیں۔ فرمایا ان کو بیت المال میں جمع کروا دو۔
مزاحم کا بیان ہے کہ جب امیر المومنین نے دیکھا کہ یہ بات مجھ پر ناگوار گزر رہی ہے کہ میں اتنی اچھی خوشخبری لایا، حضرت حج پر تیاری کرنے کے بجائے اس مال سے اپنے آپ کو بری کر رہے ہیں، تو حضرت امیر المومنین نے کیا خوب فرمایا، کہا اے مزاحم، جو کام میں اللہ عز و جل کے لیے کیا کروں نا تو اس کو بوجھ نہ سمجھا کرو، میرا نفس ترقی پسند اور خوب سے خوب تر کا مشتاق ہے، جب بھی اسے کوئی مرتبہ ملا تو اس نے فوراً سے بلند تر مرتبے کے حصول کی کوشش شروع کر دی، دنیاوی عہدوں میں سے بلند تر عہدہ خلافت ہے جو میرے نفس کو حاصل ہو چکا ہے، اب یہ صرف اور صرف جنت کا مشتاق ہے، اب مجھے صرف جنت چاہیے اور یہ دنیاوی کوئی مال و منصب نہیں چاہیے، یہ پیسے کا میں کیا کروں؟ اللہ غنی، اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ شاعر لکھتے ہیں نا، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے، اس واقعے سے وہ تمام اسلامی بھائی درس حاصل کریں، وہ مدنی چینل کے ناظرین درس حاصل کریں جو رشوت، سود اور تجارت میں دھوکہ اور جھوٹ وغیرہ کے معاملات کرتے ہیں اور پھر حج کر کر بڑے خوش ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم حج کو گئے ہیں۔ یاد رکھیے یہ کامیابی نہیں ہے، یہ چوری اور سینہ زوری ہے، اس کا انجام بہت ہی بھیانک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو مال حرام لے کر حج کو جاتا ہے، جب لبیک کہتا ہے تو اللہ عز و جل اس شخص سے ارشاد فرماتا ہے نہ تیری لبیک قبول، نہ خدمت پذیر یعنی منظور، اور تیرا حج تیرے منہ پر مردود ہے، یہاں تک کہ تو یہ مال حرام تیرے قبضے میں ہے تو اسے مستحقوں کو واپس کر دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فقط رزق حلال کمانا نصیب فرمائے، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اپنے حلال طیب مال سے حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اس طرح کے پیارے پیارے مدنی پھول ملتے رہیں گے۔ چلتے ہیں سلسلے کی جانب، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ واہ جی سبحان اللہ، حاجیوں کے واقعات مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے بتانا تھا کہ کم وقت میں زیادہ فائدہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ 80-20 80-20 ایک رول ہے کہ آپ 20% اپنی محنت اور ایفرٹ کریں اور اس سے آپ کو 80% جو ہے یہ رزلٹ ملے۔ کیا فرماتے ہیں خالد بھائی، کچھ روشنی ڈالیں اس کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک، اس میں کافی ساری چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو انسان جو محنت مشقت کر رہا ہے وہ الگ ہے، اور جس زمین پر محنت مشقت کر رہا ہے وہ الگ ہے۔ اسمارٹ ورک کرے، جہاں محنت کرنی ہے وہاں جگہ بھی دیکھ لے کہ اس جگہ پر یہ محنت بنتی ہے بھی کہ نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر 5ویں منزل پہ جانا ہے، ایک طریقہ کار یہ سیڑھیاں چڑھ کے جائے گا، دوسرا ہے لفٹ میں بیٹھے بٹن دبائے اوپر پہنچ جائے، جبکہ لفٹ صحیح ہو، جبکہ لفٹ صحیح ہو۔ یہ بھی بات ہے۔ ویسے عمومی طور پہ لفٹ صحیح ہوتی ہے، ویسے اگر لفٹ خراب ہو جائے، مجھے تجربہ نہیں ہے، لفٹ خراب ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، بہرحال جن کو تجربہ ہے وہ بیچارے آزمائش میں آ جاتے ہیں، اللہ آزمائش سے بچائے۔ جی، تو جو بندہ محنت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اس کو درست وقت میں درست انداز پر کرے گا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑی محنت سے بھی اچھا نتیجہ لے لیں۔ جس طرح ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیزن کے حساب سے تجارت کرتے ہیں۔ صحیح۔ اب جس طرح مویشی منڈیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں اور بہت سے لوگوں نے اس میں انویسٹ کیا ہے، جی، تو وہ ایک صحیح موقع، صحیح جگہ انویسٹ اور صحیح طریقہ کار کے مطابق اگر کریں گے تو کام ہو جائے گا۔ اندرون شہر سے یا طریقہ کار کے مطابق کریں نا، جی صحیح طریقہ کار ہے، اور جھوٹ بھی نہ بولیں نا اس میں۔ بکرا ہے یا بیل ہے جناب، وہ 20 کلو دودھ پیتا ہے، 3 کلو دیسی گھی کھاتا ہے، 1 کلو مکھن کھاتا ہے، 2 کلو بادام کھاتا ہے، 1 کلو کاجو کھاتا ہے، آدھا کلو سونگی کھاتا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی چارہ بھی کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا بھائی؟ تو یہ میں نے ایک ایسے بیان کیا ہے، اس سے ملتا جلتا ذبح کرنے پہ گوشت نکلے گا، یہ ساری چیزیں نکلیں گی، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ یہ اچھا، میں نے اس سے ملتی جلتی باتیں
आपको सुनाई भी देती होंगी और आप मंडी में जाएंगे तो आपको पता भी चलता होगा। मैं तो देखें, एक हर बंदे की अपनी परसेप्शन है, जानवर की खिदमत करनी चाहिए, बिल्कुल उसकी खुराक के हवाले से उसका ख्याल भी करना चाहिए। अच्छी नियतों के साथ बंदा ये करेगा तो इंशाल्लाह अजर और सवाब भी कमाएगा कि ये कुर्बानी का जानवर है, राह खुदा में कुर्बान होने वाला है और मैं इसकी खिदमत कर रहा हूं, तो इस पे इंशाल्लाह बंदा अजर और सवाब भी पाएगा। अभी आपको इंशाल्लाह हम एक कॉल के जरिए से बताएंगे भी कि जानवर की खुराक के हवाले से क्या होना चाहिए। हमारे एक वेटनरी डॉक्टर हैं, उनका जो है वो एक पैगाम है हमारे पास, वो कुछ ही देर में आपको सुनाते हैं। लेकिन ये जो इस तरह से वो जो एक तरतीब सुनाते हैं ना कि देसी घी, पहले दूध, फिर देसी घी, फिर मक्खन, फिर बादाम, फिर काजू, फिर सौंगी और फिर आखिर में मतलब चारा भी पता नहीं होता है या नहीं होता। ये तो एक मुझे याद भी पड़ रहा है, कोई सिलसिले में मैंने कहीं देखा था, ये पता नहीं क्या था, किसी ने शेयर किया था, बल इस तरह की बात, तो यूं ही कोई बता रहा था जी हमारा बैल है ये कुछ खाता है। उसने कहा इसकी खुरली में तो चारा ही नजर आ रहा है भाई, जो खुरली होती है उसको खुरली कहते हैं। क्या आप उर्दू में क्या कहते हैं उसको हाफिज साहब? आप तो अहले लुगत हैं। खुरली ही मारूफ है, शायद यही कहते हैं, वो जो जानवर जिसमें वो उसका चारा रखा होता है, खुरली कहते हैं उसको। बहरहाल जी उसमें तो चारा ही था। ये घास फूस जो होता है, ये उमूमी तौर पर जानवरों के लिए चारा ही जो है वो बिकते देखा है, जानवरों के लिए बादाम बिकते मैंने तो कहीं नहीं देखे। चले बहरहाल इंसान भी बादाम खाते हैं, जानवर भी अगर नहीं वो ला रहे हैं। ऐसे ही बादाम होते हैं सरकार में, वो किसी दूसरी नस्ल के तो नहीं होते कि जैसे चारा बिकता है तो वो अलग उनके लिए दुकान हो, तो जहां से वो मिलते हैं वही वाले होते हैं वो बादाम। मैं तो एक बंदे के बारे में सोच रहा था, यार जितना ये दूध कह रहे हैं ना कि इतना ये इसको बैल को पिलाते हैं, 1 किलो दूध बेचारा खुद रोज पीता तो इसकी भी कुछ चलो सेहत बन जाती। तो ये तो एक चले बात करने की बंदा देख रहे, वो खालिद भाई ने जो बात कही है ना उसको मलहूजे खाते रखें। अगर आप अपने जानवर को ये चीजें दे रहे हैं, उसको दूध पिला रहे हैं, आप उसको मक्खन दे रहे हैं, तो जितना दे रहे हैं उतना ही बताएं। आप इस तरह खाम खा के मुबालगे और ऊपर नीचे मतलब जमीन और आसमान के कलाबे मिला देना। 1 किलो बादाम, यकीन माने आप बंदा कभी इनकी आप कॉस्ट निकाल के देख रहे हैं, कीमत निकाल के देख रहे हैं तो पता जाएगा कभी एक जानवर जिसने मतलब 1 मन दूध पिया हो रोज का, जानवर दूध पीते हैं जी, वो किधर जाता है 1 मन? आपको याद नहीं है गाय मंडी में मदनी काफिले सफर किए, मैंने लिखा हुआ देखा 1 मन दूध पीता है। मैं इस पर मैं बड़े वसूख से बात करूंगा। नहीं वो हो सकता है छोटा सा नीचे लिखा हो 1 महीने में। अच्छा हाँ, आमतौर पे ऐसा होता है ना कि जो बड़ा फिगर होता है वो बड़ा करके लिख देते हैं और साथ उसके छोटा सा ना लिखा हुआ होता है। हाँ ना, ये इस पे गौर नहीं किया मैंने, इतने गौर से नहीं देखा, इतना ही था 1 मन दूध पीता है, 1 महीने में 1 मन दूध है, फिर तो 1 किलो 1 दिन का बनता है। चले भारत कमो बेश, अल्लाह खैर फरमाए। तो जो भी काम करना है तरीके से करें, अच्छे तरीके से करें। कॉल अभी तक मेरे ख्याल से नहीं आई, चले खालिद भाई की गुफ्तगू मजीद आगे करते हैं। मवेशी इनके हवाले से मजीद भी कुछ तो दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त काम करेंगे तो इंशाल्लाह उसका फायदा भी होगा। एक किसान था और उसके चंद बेटे थे जो कमाते कमाते कुछ नहीं थे और उनका ये था कि बाप के बाद जमीन तो सारी अपनी ही है, तो हमें बड़ा फायदा होगा। और वो वक्त गुजरने का इंतजार कर रहे थे कि वक्त गुजर जाएगा तो हमें कोई अच्छी बैठे बिठाए कुछ ना कुछ खजाना मिल जाएगा। उनके बाप ने कहा कि काम काज तो ये करते नहीं, इनको काम में किस तरह लगाया जाए। सोच विचार की तो एक आइडिया उसके जहन में आया। उसने बच्चों से कहा मैंने ना जमीन में कहीं खजाना छुपा के रखा हुआ, इस जमीन को खोद। वो वही शुरू हो गए खजाने के लिए ना, अब खोदना शुरू किया और सारी जमीन खोद दी। फिर उसने कहा कि खोद ली भाई? बोले हाँ खोद तो ली लेकिन खजाना कुछ नहीं मिला हमें। कहा कि अब क्या करें? कहा असल में खजाना है इसमें, ये बीज लो और ये बीज अब इसमें बो भी दो और उसके बाद मेहनत से इसकी रखवाली करो, उसके बाद जो सारा तरीका है फसल का उस तरह से इसकी देखभाल करो, जब मुकर्ररा वक्त आ जाएगा तो फिर तुम्हें खजाना मिलेगा। ऐसे बैठे बिठाए खजाने की आस में लगे रहना कि अब हमें खजाना मिल जाएगा और एक मुनासिब वक्त पर हम बड़े अमीर आदमी हो जाएंगे और यूं ही खजाना आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करके जो फल मिलता है ना उसको खाने का भी मजा आता है और उसमें बंदा अपनायत महसूस करता है क्योंकि वो खून पसीने की कमाई होती है और उसकी मजा भी ज्यादा आता है बंदे को, उसकी लज्जत ज्यादा। मदीना चलें जी, ये जानवरों के हवाले से अभी कुछ देर पहले हमने बात की है। यहाँ मैं ये कर दूं कि वाकई लोग जो है वो इस तरह अब दूध भी पिलाते हैं, दीगर चीजें भी जो होती हैं ये भी जानवरों के साथ मामलात करते हैं। इसका मुतलकन में इनकार नहीं कर रहा, ये कोई मतलब गलत फहमी का शिकार ना हो जाए, मुतलकन इसका इनकार नहीं कर रहा। बात जो बयान है वो सिर्फ ये है कि इसमें झूठ ना बोला जाए
اور جو بڑھا چڑھا کے خام خواہ کا جو مبالغہ، جھوٹا مبالغہ ہوتا ہے، یہ نہ کیا جائے. یہ بات کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں بہرحال آپ ایک کال ہے، آپ کو سناتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کے بورے والا کیمپس سے ڈاکٹر مدثر اتاری، لیکچرر ویٹنری سائنسز عرض کر رہا ہوں. جانوروں کی خوراک کے حوالے سے سلمان بھائی آپ کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا تھا تاکہ مدنی چینل کے ناظرین اور خاص طور پہ وہ ہمارے اسلامی بھائی اور گھروں والے جو قربانی کے جانور وہ لے کے آتے ہیں، ان کی خوراک کے حوالے سے جو کچھ اہم احتیاطیں، ان میں سب سے زیادہ جو کیسز جو ہم فیل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جانوروں کو جو ہے یہ دانے وغیرہ بچے کھلا دیتے ہیں زیادہ مقدار میں، دانے، آٹا، چوکر، روٹیاں، بعض دفعہ روٹیوں کے اوپر پھپھوندی وغیرہ بھی لگی ہوتی ہے. تو یہ اگر دانے وغیرہ زیادہ مقدار میں کھلا دیے جائیں، جو کہ عموماً پتہ نہیں ہوتا، جانور بھی شوق سے کھاتا ہے، تو بچے خاص طور پہ اور بعض دفعہ بڑے بھی وہ کھلا دیتے ہیں کہ جی جانور کو اچھا لگ رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے جلدی موٹے ہو جائیں گے. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں. اس کی وجہ سے مسائل آ جاتے ہیں، اور سب سے جو اہم مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جانور کو لیکٹک ایسیڈوسس ہو جاتی ہے. مطلب یوں سمجھ لیں کہ معدے کا اور انتڑیوں کا، خاص طور پہ اس کے جانور کے معدے کا تیزابیت ہو جاتی ہے، اور یہ تیزابیت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ پھر یہ تیزابیت معدے سے پھر یہ خون میں آ جاتی ہے، اور خون کے بعد پھر یہ بلڈ برین بیریئر بھی کراس کر کے اس کے برین کو، اس کے دماغ کو افیکٹ کر سکتی ہے جانوروں کے کیس میں. تو اس لیے عرض یہ ہے کہ زیادہ مقدار میں دانے نہ کھلائے جائیں. اگر کھلانے ہیں تو چھوٹے جانور جس میں بکرا چھترا وغیرہ آ جاتے ہیں، ان کو آپ زیادہ سے زیادہ 150 سے 200 گرام، اور جو بڑا جانور ہے اس کو 500-600 گرام، مطلب آدھا کے جی سے لے کر 1 کے جی تک، آدھا کلو سے لے کر 1 کلو تک دانے کھلا سکتے ہیں. اس سے زیادہ آپ نے نہیں کھلانے. ان کو عام جو چارہ ہوتا ہے، جیسے آج کل کے موسم میں یہ ہمارا مکی جس کو ہم کہتے ہیں مکئی، یہ اویلیبل ہے، جوار وغیرہ، چری وغیرہ اویلیبل ہے. یہ جانوروں کو کھلائے جائیں. دانے وغیرہ زیادہ مقدار میں نہ کھلائے جائیں، اس کی وجہ سے مسائل آ سکتے ہیں. اور ہمارے جو کلینکس ہوتے ہیں ان کے اوپر ان دنوں میں یہ کیسز بہت زیادہ آ جاتے ہیں، اور عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ جانور قربانی کے بعض دفعہ ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے بچے نے یا آپ سے غلطی سے یہ کھلایا گیا ہے، دانے زیادہ جانور نے خود کھا لیے، یا آپ کے گھر والوں میں سے کسی نے کھلا دیے، یا آپ نے غلطی میں ان کو کھلا دیا، غلطی سے دانے کھلا دیے، روٹیاں زیادہ کھلا دیں، چوکر یا ونڈا وغیرہ زیادہ کھلا دیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو تیزابیت ہو چکی ہے. تو مطلب جب کھلا دیا تو اس کی فرسٹ ایڈ یہ ہے کہ ان کو فوراً آپ نے میٹھا سوڈا جانور کو وہ دینا ہے. چھوٹا جانور اس کو 4 سے 5 چمچ، اور بڑا جو جانور ہے اس کو 1 پاؤ کے قریب وہ میٹھا سوڈا فوراً جو ہے وہ پانی میں مکس کر کے وہ پلایا جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب نے ایک احتیاط بھی بتا دی، اور ساتھ میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اس کا حل بھی بتا دیا ہے. مرحبا. اس طرح کی کال مدنی گلدستہ ہم انشاءاللہ روزانہ سلسلے میں شامل کرتے رہیں گے. کل انشاءاللہ ایک خصوصی سلسلہ ہمارا ہوگا، گرینڈ سلسلہ 1+8 ہے، اور اس میں جو ہم ایک ویٹنری ڈاکٹر صاحب جو ہمارے ہیں ان سے مدنی پھول لیں گے کہ کچھ لوگ اپنی جانوروں کو جو ہے وہ سالن کھلاتے ہیں، جلیبیاں کھلاتے ہیں. جلیبیاں کھلاتے ہیں تو میں نے خود دیکھا ہے، اپنے بکرے کو جلیبیاں کھلا رہے ہیں، بوتلیں پلا رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں. جی ہاں، اس طرح کے بھی ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں بھی کس کا بکرا زیادہ بوتلیں پیتا ہے. تو یہ بھی معاملات ہوتے ہیں، آپس میں شرطیں بھی لگاتے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے. تو اس پر بھی بات کریں گے. اور یہ جو اس طرح کے مقابلے ہوتے ہیں بوتلیں پلانے کے، جلیبیاں کھلانے کے، یا سالن بکرے کو سالن کھلا رہے ہیں اس کے، تو اس پر بھی انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب سے مدنی پھول لیں گے کہ اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یا کیا فوائد ہو سکتے ہیں. اگر تو فوائد ہیں تو پھر سبھی اپنے بکروں کو جلیبیاں اور سالن کھلائیں، اور اگر نقصانات ہیں تو اس سے بہرحال اپنے بکرے کو بچائیں. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے حافظ صاحب کہ میں ایک بڑے پوش ایریا میں تھا، وہاں بچے بھاگتے بھاگتے میرے پاس آئے، سلمان بھائی، وہ ایک بچہ تھا اس کا نام لے رہے تھے، ان کا بکرا جو ہے نا بے ہوش ہو گیا، آپ چلیں دم کر دیں جا کے. بچے ہی ہوتے ہیں. اچھا، میں بہرحال مسجد میں تھا، میں ان کے ساتھ جو ہے وہ جب باہر پہنچا بچوں کے ساتھ تو دیکھا کہ بکرا جو ہے نا بالکل مطلب بکرے کی ٹانگیں پھیلی ہوئی ہیں، اور بکرا یوں سمجھ لیں کہ آخری سانسوں پر لگ رہا تھا کہ یہ آخری سانسوں پر ہے، تھوڑی دیر میں یہ ٹھنڈا ہو جائے گا.
اب وہ پریشان ہے، جو لے کر آئے ہیں وہ بھی پریشان ہے۔ اچھا ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ بکرے کو بوتلیں پلا دی ہیں، دو بکرے کو بوتلیں ٹھنڈی پلائی ہیں، بکرا لام لیٹ ہو گیا، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال پھر المختصر یہ ہے کہ بکرا ان کا بچ گیا جی، بکرا ان کا جہاں برد نہیں ہوا تو بہرحال بچ گیا وہ۔ تو اس طرح کی جو پریکٹسز ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھ بھال لینا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب سے کل اس پر رہنمائی لے لیں گے انشاءاللہ۔ اگر تو بکرے کو بوتلیں پلانے کی فضیلت ہے تو پھر چلیں، آپ بھلے پلائیے گا، لیکن اگر ڈاکٹر منع کرے تو پھر بہرحال اس سے منع ضرور ہو جائے گا۔ جیسے ابھی دانوں کے حوالے سے کہا، دانے کھلاتے جا رہے ہیں، جو بھی آ رہا ہے دانے کھلا رہا ہے بکرے کو۔ دانے سے کیا مراد ہے؟ دانے جیسے گندم جی، گندم کھلا رہے ہوتے ہیں، مکئی کھلا رہے ہوتے ہیں، چنے کھلا رہے ہوتے ہیں، کھلاتے ہی جاتے ہیں۔ پھر ایک حد تک تو چلتا ہے۔ مجھے یاد ہے حافظ صاحب گاؤں میں ہمارے حد بتا دی نا جی ڈاکٹر صاحب نے، حد بتا دی ہے، حد بتا دی انہوں نے، کتنے چھوٹے کو کتنے کھلانا ہے وہ بھی بتایا، اور جی 250 گرام تک کہا ہے کہ بکرے کو زیادہ سے زیادہ 150 سے 250 گرام تک جو ہے وہ کھلائیں، اور اس سے زیادہ نہ کھلایا جائے۔ جو لوگ جن کو ہم نے جانور پالتے دیکھا ہے، وہ جب یہ چارہ خریدتے تھے، یہ چوکھر ہے، پھک ہوتی ہے، چوکھر ہوتی ہے، ونڈا ہوتا ہے، تو یہ اس کو ایک وزن کے حساب سے لیتے تھے، اتنا ونڈا ہے، اتنی چوکھر ہے، اتنی پھک ہے، یہ سارا مکس کر کے پھر ایک طریقہ کار سے اتنی کھل جو ہے وہ اس میں استعمال ہوگی، کھل بنولا ہوتی ہے، اور بھی 2-3 قسم کی میرے خیال سے ہوتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ روٹیاں بھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، روٹیاں کھلانے میں بھی بکرے کو احتیاط کریں کہ اگر اس پہ الی لگی ہوگی، پھپھندی وغیرہ لگی ہوئی ہے، تو یہ بکرے کو پرابلم اس سے، یا جانور کو اس سے پرابلم ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی قبول فرمائے، اور قربانی کے جانور کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کے جانور گھر میں اگر آ گیا ہے تو اس جانور کو تختہ مشق جو ہے وہ نہ بنایا جائے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ بعض اوقات دیکھا ہے بچے جو ہے وہ دوڑے لگوا رہے ہوتے ہیں۔ حافظ صاحب کیا آپ کی رائے ہے اس پہ؟ اچھا بڑے سٹائل میں مطلب وہ ہو رہا ہے، ایک نے جوتا پکڑا ہوتا ہے، وہ پیچھے جوتا مار رہا ہے، دوسرے نے رسی پکڑی ہے، وہ آگے بھگا رہا ہے۔ کیا حافظ صاحب اس کا تبصرہ کچھ فرمائیں اس پر؟ کیا ہے تبصرہ؟ بعد میں جی پہلے یہ ہے کہ آپ کے مشاہدات پر بھی ایک سلسلہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آبزرویٹری طبیعت ہوتی ہے نا، تو آپ کو بہت ساری چیزیں مطلب نوٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ اس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ بس خالی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا سلمان بھائی بیان فرما رہے ہوتے ہیں تو ہم تائید میں سے ہلا ہی رہے ہوتے ہیں، دیکھا ہم نے بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ایک طبیعت ہوتی ہے کہ دیکھنا ایک چیز، اور پھر یہ کہ ایک سیٹ مشاہدے سے اخذ کرنا، پھر اس کو ڈیلیور کرنا۔ جی کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ محض فضل الہی ہے، محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور امیر سنت کا فیضان ہے، دعوت اسلامی کا احسان ہے۔ جی جانوروں کے ساتھ جی اس طرح کا سلوک دیکھیں، اس کے اندر نا بہت سارے نقصانات ہیں۔ یہ بھی وقت گزاری کا ایک طریقہ ہے کہ چلو جی تھوڑا فارغ ہے تو جانور کو لیں اور تھوڑا مطلب چہل قدمی ہو جائے، باہر اس کو گھما کے لاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات بچے ضد کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے نا وہ جانور ان کو پکڑا دیتے ہیں، چھوٹے بچے کو، حالانکہ یہ تو انتہائی غیر ذمہ دارانہ فعل ہے کہ کوئی بڑا جانور ہے یا چھوٹا جانور ہے، آپ نے چھوٹے بچے کو پکڑا دیا اور رسی پکڑ کے چل رہا ہے، حالانکہ اگر یہ جانور بھاگ پڑے اب کیا ہوگا؟ 2 صورتیں ہوگی، یا تو بچہ جو ہے وہ گر جائے گا، اس نے چھوڑ دی رسی، اور دوسرا یہ ہے کہ مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، بیٹا چھوڑنا نہیں ہے اس کو۔ اب وہ دوڑ رہا ہے اور بچے نے رسی پکڑی ہوئی ہے، اب یہ بیچارہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ گھسٹ رہا ہے، اور اس کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو اچھا پھر یہ ہے کہ جانور ہائپر ہو گیا، 2-4 بچوں نے، ایک نے ادھر سے، اچھا ان دنوں میں بچوں کی شرارتیں بھی جو ہے نا وہ عجیب قسم کی ہو جاتی ہیں، مطلب وہ جانور کو چھیڑنے کے لیے ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ ایک مار رہا ہے، جوتا مار رہا ہے۔ بعض بچے اتنے شرارتی ہوتے ہیں، وہ چھوٹے والے بم ہوتے ہیں نا، یہ جس سے لوگ وہ جلا کے اور وہ چھوڑ دیں گے، اب وہ جانور جو ہے اچھلے گا، کودے گا، ڈر کے بھاگے گا۔ یعنی یہ ایسے تماشے کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جی ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، وہ لگا کے اس نے آگ اور اس کو پھینک دیا، اب وہ جیسے پٹاخہ ہوتا ہے جانور دوڑ پڑتا ہے، بھاگ پڑتا ہے۔ تو اب یہ طریقہ کار انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطر۔ ایسی صورت کے اندر تو بڑا آدمی بھی، ظاہر سی بات ہے سلمان بھی، اگر بیل بھاگنا شروع کر دے تو عام آدمی 1-2 آدمی تو اس کو روک بھی نہیں سکتے۔ اب جس نے رسی پکڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ بنے گا کیا؟ یا وہ چھوڑ دے گا، اور پھر شہر، یہ کوئی ایسا علاقہ تو ہے نہیں، اس طرح کا معاملہ تو ہے نہیں کہ کھلے جو ہے وہ کھیت ہیں، کھلیان ہیں، اس کے اندر چلا گیا، بلکہ وہ گلی کے اندر گھسے گا، بچوں کو مارے گا، روڈ پہ جائے گا، کسی کی گاڑی کا بیڑا گرک کرے گا، کسی کے موٹر سائیکل کو
रोन देगा, किसी का क्या करेगा, पिछले साल का सलमान भी मुझे एक मुशाहिदा हुआ, मैं घर वालों के साथ जो है वो जा रहा था बाइक पर, अब वो इसी तरह बच्चे जो है ना रोड पर लेकर आ रहे थे, 2-3 छोटे छोटे बच्चे, बैल पकड़ा हुआ उन्होंने और रस्सी, उन्होंने एक ने रस्सी पकड़ी हुई है उसकी, वो किसी ने उसको ना बैल को मतलब पता नहीं मारा या किस तरह किया, अब वो दौड़ पड़ा। अब बच्चों को समझ होती नहीं है, बच्चा रस्सी पकड़ के उधर जा रहा है, बैल इधर भाग रहा है और मैं बीच में आ रहा हूं। अब मुझे जो है ना वो हालत मेरी ये थी कि अब मेरा बनेगा क्या। अब वो शुक्र अल्लाह का कि उस बच्चे ने रस्सी छोड़ दी तो मैं बच गया, वरना जो है ना वो या तो बैल मारता या रस्सी की वजह से जो है ना वो मेरा नुकसान होता। तो ये मतलब इस तरह से बच्चों को यूं जानवर को पकड़ा देना और फिर मतलब उनको तन्हा छोड़ देना, ये दुरुस्त नहीं है। जानवर कितना भी शरीफ हो, मारता नहीं है जी, ये मारता नहीं है, लेकिन वो दौड़ता भी नहीं है क्या, घर का पाला हुआ है जी। तो बच्चों को इस मामले में ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना फेल है कि उनके हवाले कर दिया जाए जानवर को और वो उसको जैसे चाहे फिराते रहे। अगर आपने इस तरह मतलब बच्चे का दिल बहलाना है, साथ लेकर जाएं, जानवर को खुद पकड़ें आप, छोटा जानवर है और बड़े के अंदर तो रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। आमतौर पे शहर है, किसी ने हारन बजा दिया जोर से और कोई इस तरह का मामला हो गया, जानवर डर गया दौड़ पड़ा, तो अब नुकसान हो सकता है। इसलिए दोनों तरह से जो है वो एहतियात करनी चाहिए। बहरहाल ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए जिससे आपके बच्चे का दिल भी बहल जाए और आप नुकसान से भी बच जाएं। मदीना माशाल्लाह बड़ा प्यारा अंदाज अपनाया हाफिज साहब ने और कंक्लूड कर लिया बात को, बड़े प्यारे मदनी फूल अता फरमाए। निगरानी शुरा का एक मदनी गुलदस्ता मैंने मदनी चैनल पर देखा, ये बच्चों के हवाले से ना इबरतनाक खबरें से गालिबन वो लिया गया था। अगर वो पॉसिबिलिटी हो तो वो मदनी गुलदस्ता जरूर अभी दिखाया जाए। अभी जैसे हम बात भी कर रहे हैं, बाज़ औक़ात ऐसा भी हो रहा होता है, जानवर कुर्बानी का, जानवर घर पर आ गया तो वक्त इसके साथ गुजारना है, जानवर भाग पड़ा है, अब भाग तो पड़ा है वो, लेकिन जो इसके पीछे भाग रहे हैं ना, हाल हूल मतलब शोर शराबा करते हुए उसके पीछे भगा रहे हैं, बाइकें भगा रहे हैं। चले आप देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे इस फेल से या हमारे इस अंदाज से ये आगे क्या बनेगा। इसका कुर्बानी का जानवर रोड के ऊपर आ गया, हाफिज साहब गाड़ी में जुम्मा की नमाज पढ़ाने के बाद वापस आ रहे थे, अच्छा यूं ही भागता हुआ जानवर जनाब एक गाड़ी के आगे आ गया, ओए ओए ओए, और गाड़ी से उसकी टक्कर लगी। तो मैं भी गाड़ी में बैठा हुआ था, गाड़ी से उसकी टक्कर लगी तो जानवर की टक्कर, पूरा जानवर तो नहीं टक्कर लगी, उसके मुझे जो लग रहा है वो उसका मुंह गाड़ी से, गाड़ी की बोनेट से बाहर टकराया, ठा की मतलब आवाज आई। मैंने कहा या अल्लाह, हम तो बच ही गए, कुछ भी नहीं हुआ हमें। तो जानवर का मैंने कहा गाड़ी रोके यार, जो साथ सहम भाई था, गाड़ी रोक के वो देखा बार जानवर रोड पार कर गया। तो इससे मतलब यूं भी एक तसल्ली होगी, चलो कम से कम ये जानवर बच गया है। अब वो जानवर किसी का जानवर था, कोई ऐसे तो मतलब ऊपर से तो आया नहीं था, किसी की ज़ाहिर सी बात है होगा। अपने कुर्बानी के जानवर का फिर ख्याल भी रखें, उसको बांध कर भी रखें और उसको एहतियात से रखें। यूं भागते जब जानवर को भगा रहे होते हैं ना, ये मरहला बड़ा जिसे यूं कहें कि एक खतरनाक मरहला होता है कि जानवर भाग रहा है। अब मुझे तो पता है कि आगे कब रुकना है कब नहीं रुकना, जानवर को इतनी अकल हो कि कब मैंने रुकना है कब नहीं रुकना, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। जानवर अपने हिसाब से चल रहा है, फिर पीछे शोर शराबा मचा रहे हैं, हार्न बजा रहे हैं और मतलब हड़ाहुड़ी कर रहे हैं, और मतलब आगे भागते ही जाएगा। तो तरीक़ेकार मतलब से पहले ही एहतियात जो है वो परहेज इलाज से बेहतर है। तो पछताने से बेहतर है कि बंदा आपने जो उसके जिसे यूं कह लें कि एहतियाती हिफ्ज़ मातकद्दुम के जो ज़राए हैं उनको इख्तियार करके रखे। चलें, कुर्बानी के जानवरों के हवाले से भी गुफ्तगू शुरू हो गई है और ये इंशाअल्लाह अब रोज़ाना तकरीबन कुछ ना कुछ इस मौजू को भी हम लेते रहेंगे। खालिद भाई, कुर्बानी का जानवर बसा औकात बाद हजरात ये भी सोच रहे होते हैं कि हम इसकी ताज़ीम कर रहे हैं और इसके साथ वक्त गुजार रहे हैं, इसका ख्याल रख रहे हैं। उस ख्याल रखने में क्या आता है कि वो किसी का भला चाहते चाहते उसका बुरा ही कर देते। जैसे वो एक कहानी हमें बचपन में सुनाई गई थी कि एक शख्स था, उसके चंद घर वाले थे और उसने एक अपनी पैंट ली और वो काफ़ी लंबी थी, तो कहकर गया कि इसको छोटा कर देना। सबने सुन लिया इस बात को, और पहले ये था कि सबसे कहो तो ऐसा होता ना कि सबसे कहो नाम ले लेके फिर जाके कोई एक काम करता है, तो उसके घर में भी यही हाल था। उसने सबसे कह दिया, एक दिन पहले ही सब ने तहिया किया था कि अब हम बात मानेंगे, सब मिलके काम करेंगे और जो कहेंगे ना वो हम सब करेंगे। वाह जी वाह। अब उसने कहा मेरी पैंट छोटी कर दीजिएगा काट के, अब सब ने अपने अपने हिसाब से छोटी कर दी।
چھوٹی تو سب نے کی لیکن وہ اتنی چھوٹی ہو گئی کہ پینٹ کا کچھا رہ گیا. اس حساب سے ہم جانور کے قربانی کے جانور کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. کیا کیا جناب, گھر کے رہنے والے 7 حصے دار ہیں ایک جانور میں. اب ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے اپنے آفس ٹائم سے واپس آ رہا ہے. جو جس ٹائم آیا جانور کو کھولا باہر لے گیا گھمانے کے لیے. ایک آیا جناب 5 بجے 6 بجے 7 بجے 8 بجے 10 بجے رات 11 بجے تک یہی سلسلہ چل رہا ہے. ایک گھنٹے کے بعد فرد آ رہا ہے اور وہ جانور کو لے کر جا رہا ہے. وہ اگرچہ گھر کا پلا ہوا جانور ہے لیکن وہ رات کو روڈوں پہ گھومنے والا جانور نہیں تھا. مطلب جیسا اس کا روزانہ کا ماحول تھا وہ ماحول بالکل تبدیل ہے. اب اس کو آرام ہی نہیں کرنے دیا جا رہا. ہر بندہ اس کو کوئی جو آ رہا ہے وہ نہلا رہا ہے, جو آ رہا ہے وہ کھول کے لے جاتا ہے اس کو. جناب چہل قدمی کرا کے لائیں گے کھڑے کھڑے تو جانور تھک گیا ہوگا. وہ جانور ہے, اس کو اس کی زندگی پتہ چلے جو آ رہا ہے 7 حصے دار ہیں, 7 ہی اس کو گندم کھلا رہے ہیں. ایک آیا بھائی آپ اس کا خیال رکھنا, چارہ ڈال دینا. ایک نے کچھ ڈالا, دوسرے نے کچھ ڈالا, تیسرے نے کچھ ڈالا, تھوڑی دیر کے بعد جانور بیمار. تو اس میں بھی یعنی احتیاط کا پہلو ہونا چاہیے. اس طرح کے معاملات, اس طرح کی چیزیں, وہ اس کام کو مینج کر لیا جائے. جی جی, یعنی ایک کی اگر ذمہ داری ہے تو اس پہ بھروسہ کر کے ذمہ داری دی ہے تو یہ بھی بھروسہ کر لیں گے وہ ادا کر رہا ہوگا. اس کے باوجود بھی اگر کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے تو جانور بیچارہ پریشان ہو جائے گا. وہ لیکن وہ اپنی پریشانی کہہ نہیں ذمہ داریاں بانٹ لی جائیں. پانی اس کو فلاں کے بچے پلا دیں گے, چارہ جو ہے یہ ڈال دیں گے, اور کھل وغیرہ جو اور اس طرح کا کچھ ڈالنا ہے تو وہ فلاں شخص جو ہے وہ اتنی مقدار میں اس کو دے دے گا تاکہ جو ہے وہ درست انداز میں اس کا جو ہے وہ چارے کا. لیکن یہ کہ بچوں کے معاملے میں احتیاط کی جائے. بچوں کو یہ نہ کیا جائے کہ بچے جا کے اس کو چھوڑ دیں. بچے بھی دیکھ لیں کس عمر کے سمجھدار بچے ہوں کہ وہ ایک دھیان رکھ سکتے ہیں اپنا. مدینہ وہ سیلفی کے چکر میں, ویڈیوز کے چکر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دیا ہوتا ہے کہ جناب دیکھیں ہمارا بچہ کتنا بہادر ہے اور ہمارا بچہ کتنا بہادر ہے. ایک صاحب کو میں جانتا ہوں, وہ بیچارے اپنے چھوٹے سے بچے تقریباً 3 سال کا ہو گئے سلمان بھائی, اس کو منڈی لے گئے کہ جناب اس کا دل کھلے گا. واہ جی واہ. اور اس کو بٹھا دیا ایک جانور پر, بٹھا دیا اور وہ بھٹک گیا. اللہ. اب وہ بیچارے اپنے بچے کو پکڑے کہ جانور کو پکڑے. خیر وہ ایک ٹکر کے بعد جانور نے, وہ اللہ کا شکر ہے, فارغ کر دیا اسے, ورنہ جانور پھر جانور ہوتا ہے. ایک ٹکر تو مار دی نا, ایک مار ہی دی, لیکن یہ کہ بس ایک ہی ماری. اللہ کا شکر ہے وہ جان بچے کی بچ گئی. لیکن ہے کتنا رسکی معاملہ. بالکل جی. کہ ایک تو جھنڈ کے جھنڈ, ایک تو جانوروں کے, یہاں انسانوں کے بھی پورے کے پورے جا رہے ہوتے ہیں ایک جانور لینے کے لیے اتنے افراد, اور پھر وہ بالکل اس کے لیے تو ماحول تنگ کر دیتے ہیں. جب وہ تنگ ماحول میں آ جائے گا تو پھر وہ بھاگنے کی کوشش, پریشان ہو جائے گا. چلیں جی, بہرحال مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. قربانی کے جانور ہے یہ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا اور ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے سواری بنے گا, اور انشاءاللہ اس کی اللہ نے چاہتا ہمیں برکتیں ملیں گی. تو اس کی پھر اس انداز میں خدمت کریں اور نمود و نمائش اس سے اپنے آپ کو بچائیں, ریاکاری سے بچائیں, اخلاص کو اپنائیں, اور قربانی کے جانور کی خدمت جس طرح جانوروں کی خدمت کرنی چاہیے اس انداز پر طریقہ کار کے مطابق کریں. انشاءاللہ خیر کا پہلو نکلے گا. کچھ آپ کی کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. طاری ملتان کینٹ سے بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی, بہت ہی پیارا سلسلہ آپ کا, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, اور بہت ہی اہم موضوع جس پہ آج آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ وقت کیسے گزاریں. حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ہمارا وقت سونے کا بھی گزرتا ہے. وہ سونے کا وقت ہم کیسے گزاریں جس میں ہم سو رہے ہوتے ہیں کہ وہ وقت بھی ہمارا عبادت میں گزرے. جاگتے ہوئے تو ہم عبادتیں کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن سونے کا وقت کیسے گزاریں کہ وہ وقت بھی ہمارا عبادت میں گزرے. جزاکم اللہ خیرہ. سونے کا وقت عبادت میں گزرے, مجھے تو یاد آ رہا ہے روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے. روزہ رکھیں اور پھر نیند اگر آ جائے تو یہ بھی چلیں اس میں شمار ہوگا. تو دوسری اس میں نیت یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ میں ابھی سو رہا ہوں, نیند اپنی کر رہا ہوں, فجر کی نماز میں انشاءاللہ میں نشاط کے ساتھ اٹھوں گا, اور پھر جو ہے وہ نماز اس کی فجر کی نماز پر قوت حاصل کرنے کے لیے ابھی سو رہا ہوں, تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے بھی آپ کو اجر و باوضو سوئے جو شریعت کا طریقہ ہے,
اور قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے سوئے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی کرمٹ سوئے. تو شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ اجر و ثواب کے مستحق قرار پائیں گے. پھر یہ ہے کہ مجھے رزق حلال کمانا ہے، اس کے لیے سو کر اپنے آپ میں نشاط پیدا کرنے کی جو ہے وہ نیت ہے اس کی، تو اس پر بھی اسے یقیناً اجر و ثواب ملے گا. مدینہ مدینہ مرحبا. آپ کے میسیجز بھی ہیں ہمارے بہت ہی پیارے کرم فرما ہیں قبلہ کاری سلیم اکبر مدنی، ان کا بھی تحسین کا میسیج ہے، بہت شکریہ آپ کی محبت کے لیے بھی، اللہ خوش رکھے کر سب آپ کو. اور ناروال سے میسیج ہے اب بلا لیجئے نا مدینہ، یہ کلام ان کو سننا ہے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کلام سنا دیں اب تو بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں، کاش یہی دھن ہو. جی یہ ہیں جی پہلی دفعہ میسیج کر رہا ہوں، بڑی مہربانی جی. بھکر سے میسیج ہے کن کا؟ کامران بھائی کا، اللہ آپ کو برکت دے، خوش رہیں. راول پنڈی سے اخلاق بھائی ہیں، قاری صاحب نے بہت اچھی تلاوت کی ہے. چلیں بہرحال بہت شکریہ جی مرحبا. عجب گل بھائی کے حوالے سے بھی اپریسیشن کا میسیج ہے، بہت شکریہ قاری صاحب کی طرف سے میں ادا کر دیتا ہوں آپ کا بھی میسیج کرنے والوں کا. اور یہ نگران شورا والا جو مدنی گلدستہ تھا جانور اور بچوں کے اعتبار سے جو تھا وہ ریڈی ہے مدنی گلدستہ، آگے دیکھتے ہیں. اب یہ صرف میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہاں بظاہر بچے کو نقصان نہیں پہنچ رہا، ٹھیک ہے، لیکن آئیے اب آپ کو میں دوسری مووی دکھاتا ہوں. آگے جاؤ تھوڑا، آگے جاؤ، آگے جاؤ تھوڑا، آگے جاؤ، آگے جاؤ. گھر والوں نے ویڈیو بنائی ہوگی، بچے کو آگے بڑھایا ہوگا، اور یہ بچے کو اس نے جو ٹکر ماری یہ درست تو نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اس کے سینے کو چوٹ لگ سکتی تھی، خدا نہ خواستہ اور کچھ ہو سکتا تھا. تو اس طرح بچے کو جانور کے پاس بھیجتے، جانور ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ جانور ہے. اس کا شعور کیا، اس کی عقل کیا، اس کی سمجھ کیا، اور وہاں سے کہا جا رہا ہے قریب جاؤ قریب جاؤ قریب. ہاں ٹھیک ہے، آپ کے ہاتھ میں بچہ ہے، پھر بھی احتیاط کیجئے تاکہ یہ بے احتیاطی کی وجہ سے آپ کے بچے کو نقصان نہ پہنچے. چلیں جی نگران شورا کا مدنی پھول بھی شامل ہو گیا. نگران شورا کی بھی کیا ہی بات ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ برکت عطا فرمائے اور ان کو اللہ پاک سلامتی دے، اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے. اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کو شامل کچھ کر لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی محمد حارث اتاری ملتان کینٹ سے بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی بہت ہی پیارا سلسلہ آپ. محمد نواز اتاری ضلع رحیم یار خان پاک جامع کبینہ. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا سلسلہ ہے. آج کا موضوع بہت پیارا ہے، وقت کیسے گزاریں. وقت کا اگر جدول بن جائے، جدول کے مطابق ہمارا وقت گزرے تو بہت سارا ہم علم دین بھی سیکھ سکتے ہیں، بہت سارا ہمارا وقت نیکیوں میں گزر سکتا ہے. مرحبا. آپ کی کال سے مجھے قاری عرفان مدنی مبلغ دعوت اسلامی یاد آ گئے. بڑے پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ سلسلوں میں شامل ہوتے تھے. قاری عرفان مدنی آج کل ماشاءاللہ جرمنی میں سنتوں کی دھومیں مچا رہے ہیں، مدنی کام میں مصروف ہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں وقت. اچھا ایک دفعہ کیا ہوا کہ سلسلے میں تھے عرفان بھائی کے ساتھ ہی، چلے اس بات کو عید کے لیے جو ہے نا، عید کے دن کے لیے ہم ہولڈ آن رکھتے ہیں، عید پر یہ بات کریں گے. بڑے مزے والی بات ہے. چلیں بہرحال آگے چلتے ہیں. جی سلمان بھائی، مظہر اقبال مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. مجھے آپ کی زبان میں یہ کلام سننا ہے. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، اور اپنی والدہ کے لیے دعائیں مدینہ کروانی ہے. جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کی والدہ ماجدہ کو بھی نصیب فرمائے اور ان کی صدقے میں تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. وقار بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے کلام سنتے ہیں انشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یا ربنا یہ کلام سننا ہے. ٹھیک ہے جی، میسیجز جو ہیں یہ آنا شروع ہو گئے ہیں جانوروں اور بچوں کے حوالے سے بھی. چلیں بہرحال کچھ کلام شامل کروا لیتے ہیں. جی یاد میں آقا کے آنسو بہہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے. کچھ بیچارے ایسے بھی ہیں کہ جن کا نام آ گیا وہ پھر بھی رہ گئے. اللہ کلام سنا دے تو ہاتھوں ہاتھ سنا دیں. یاد میں آقا
की आंसू बह गए, सब मदीने खो गए हम रह गए, सब मदीने खो गए हम रह गए, याद में आका की आंसू बह गए। हम तेरा आका से कह देंगे सलाम, हम तेरा आका से कह देंगे सलाम, जाने वाले आज हमसे कह गए, हम मदीने सब मदीने को गए हम रह गए, याद में आका की आंसू बह गए। जी और अब बुला लीजिए ना मदीना, आ रहा है हज का महीना, दिल मेरा टूट जाए कहीं ना, अल-मदद ताजदारे मदीना, मुझको आका मदीने बुला लो, हसरतें सारी दिल की निकालो, गौसे आज़म का सदका निभा लो, अब तो कह दो मुझे चल मदीना, दिल मेरा टूट जाए कहीं ना, मदद ताज तारे मदीना, जब मदीने में हो अपनी आमद, जब मैं देखूं तेरा सब्ज़ गुंबद, हिचकियां बात कर रो बेहद, काश आ जाए सा करीना, दिल मेरा टूट जाए कहीं ना, मदद ताजदारे मदीना। माशाअल्लाह, मरहबा। कलाम भी शामिल हो रहे हैं। घड़ी कह रही है वक्त इख्तिताम की तरफ जा रहा है। आपके कुछ मैसेजेस हैं, इनको शामिल कर लेता हूं जी। मोहम्मद बिलाल भाई हैं मियाँ वाली से, इनका मैसेज है और इन्होंने अपने गालिबन जज्बात बयान किए हैं। ये कह रहे हैं कि जो कहते हैं कि घर का जानवर मासूम है, मारता नहीं है, वो ही ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि वो शोर शराबे का आदी नहीं होता। फिर उसको ले जाते हैं शहर में, तो फिर वहां शोर शराबे की वजह से वो तबाही मचा देता है। चले जी, अल्लाह आपको बरकत दे। आगे एक और मैसेज है। ये कह रहे हैं कि जो शहर में रहने वाले बच्चे हैं, चूंकि वो
जानवरों से इतने ज़्यादा मानूस नहीं होते, उन्हें इतना इन्हें हैंडल करना नहीं आता, लिहाजा इस तरह जो शहर में रहने वाले बच्चे हैं इन्हें जो है वो जानवर नहीं देना चाहिए, इनके हवाले नहीं करना चाहिए। अच्छी बात कही आपने, मरहबा। देहात में भी बहरहाल एहतियात होनी चाहिए, बच्चे को देख लेना चाहिए। जब जानवर अपनी आई पर आता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि मुझे जिस बच्चे ने पकड़ा हुआ है ये शहरी बच्चा है या ये देहाती बच्चा है। चलें, बहरहाल आपकी एक आपने शेयर किया, एक हुस्न नियत पर मबनी आपकी बात होगी माशाल्लाह। उमूमी तौर पे जो देहाती बच्चे होते हैं उनमें भी जो समझदार बच्चे भी, फिर देखें ना, बच्चे भी तो जो 1 दिन का है वो भी बच्चा होता है, और जो 11 साल का है उसको भी उमूमन बच्चों के अंदर जो है वो शुमार किया जाता है। तो बहरहाल अगर समझदार बच्चा है या कोई तजर्बाकार है या बड़ी उम्र का बच्चा है तो उसकी बहरहाल बात फिर अलग हो जाएगी, वो यहां पर भी अलग हो जाएगी। चले, मसला ये है कि जानवर को ट्रीट एक तरीके से किया जाए। बाद बच्चे होते हैं ना, वो उसकी बच्चे की, वो जानवर की जो है वो दुम मरोड़ते रहते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। इस पर भी कभी फिर बात करेंगे आगे। हाय मैसेज है जी, क्या आप भी मदीने जा रहे हैं? ए हसन कसदे मदीना नहीं, रोना है यही, और इस पर मैं क्या कह सकता हूं। मोहम्मद जुनेद शेख भाई हैं जमजम नगर हैदराबाद लतीफ़ाबाद से, और ये कह रहे हैं कि जी, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी मेरा सवाल है कि वक्त सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते हुए गुजार दें, काम काज करते रहें, या क्या कहेंगे आप? जी आप सब कुछ फरमाएं। देखें जी, ये दोनों चीज़ें मुतजाद नहीं हैं कि अल्लाह अल्लाह करे तो बंदा काम नहीं कर सकता, अल्लाह अल्लाह करना भी काम है। वाह। अच्छा, दूसरी बात यह है, अगर बंदा कारोबार कर रहा है, काम कर रहा है, मिसाल के तौर पर आप अपने ऑफिस में हैं, दफ्तर में हैं, आप अपनी दुकान पर बैठे हुए हैं, दरअसल बात जहन बनाने की है, सोच और फिक्र फराहम करने की है कि हमारे असलाफ रहमतुल्लाह अल करीम का मुबारक अंदाज क्या हुआ करता था। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह दुकान खोलते थे, आप दुकान खोलते और उसके बाद पर्दा डाल देते थे एक जानिब, वहां आप पर्दे के पीछे तशरीफ ले जाते, रोजाना 300 नवाफिल अदा करते, फिर कारोबार की इब्तिदा फरमाया करते थे। और हमारी दुकान कैसे खुल रही है, सुबह सुबह बंदे ने जाके दुकान खोली, शटर उठाया और उसने उधर कोई खबरनामा लगा दिया है, उधर और कोई जो है वो म्यूजिक बज रहा है, गाने बज रहे हैं, इस तरह से। दरअसल बात क्या है, जब जहन देखिए आप कि अगर अल्लाह अल्लाह करने का जहन है, दुरूद पाक पढ़ने का जहन है, अल्लाह की याद का जहन है, फारिग वक्त में कोई गाहक नहीं, आप क्या कर रहे हैं? क्या अब आपका दिल अल्लाह की याद की जानिब माइल है या आप किसी और ही ख्यालात के अंदर गुम हैं? अब तो वक्त है ना बंदे के पास, तो कम अज कम इस तरह के जो मामलात हैं उसमें तो बंदे को अपना जहन बनाना चाहिए कि मैं अल्लाह की याद से, जिसकी इब्तिदा हो सकती है अल्लाह की याद से, उसकी इब्तिदा की जाए, और जहां दरमियान में मौका मिले वहां भी अल्लाह तबारक तआला का जिक्र करना चाहिए। ये कोई दो मुतजाद चीजें नहीं, काम करते हुए भी कर सकते हैं, काम करते हुए भी काम आप हाथ से कर रहे हैं, जबान से, जहां आप जबान से काम नहीं कर रहे वहां अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। और फिर देखें, जबान भी आपकी मसरूफ है किसी काम में, ये दिल किस लिए है? अल्लाह, दिल याद लई बनाया है, वो जो मामला है। तो फिर बंदा दिल से अल्लाह तबारक व तआला की याद दिल में करे, जबान अगरचे हरकत नहीं कर रही, जबान में आप जो है वो और कुछ कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की जो नेमतें हैं उनमें गौर फिक्र और तफक्कुर करना, अल्लाह तबारक तआला ने जिन चीजों को पैदा फरमाया है उनमें तफक्कुर करना, यह भी अल्लाह तबारक तआला की याद का एक जरिया वाह जी वाह। तो बहुत सारी ये डायरेक्शंस हैं, बहुत सारे जो है इसका बड़ा वसी मफहूम है। ऐसा नहीं है कि हम काम करते हुए अगर हम अल्लाह अल्लाह करेंगे तो फिर काम नहीं कर सकते, काम करेंगे तो फिर अल्लाह अल्लाह नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। चलें जी, अच्छे मदनी फूल बयान हो गए, वक्त इख्तिताम पजीर है। यहां आखिरी बात, ये मैसेज मैंने आखिरी पढ़ा है इस हवाले से, उम्मीद हो तो अमीर अहले सुन्नत की जैसी उम्मीद हो जैसे अमीर अहले सुन्नत की उम्मीद है। अल्लाह अकबर, क्या उम्मीद है, कैसी उम्मीद है। पिछले साल मुझे याद है खुले आंख से अल्लाह कहते कहते सिलसिला था और अमीर अहले सुन्नत ऊपर तशरीफ लाए यहाँ मदीना हॉल में, और अमीर अहले सुन्नत ने हज की नियत करवाई वहां जो मौजूद हाजी थे उनको, और फिर साथ में इरशाद फरमाया कि अभी वकूफ का टाइम शुरू नहीं हुआ, वकूफ का टाइम शुरू होता है और फिर उसके बाद एक लंबे टाइम तक बाकी रहता है, तो पॉसिबिलिटी है अभी मतलब इंतजाम हो जाए और हम भी उड़ के पहुंच जाएं, तो उम्मीद हो तो फिर ऐसी हो, ये भी जबरदस्त उम्मीद भी है, अल्लाह करे हमारी उम्मीद भी ऐसी हो
جانے کا ہو تو پھر جب بلاوا آ جاتا ہے تو پھر بندہ چلا ہی جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں بھی نصیب فرمائے. 15 تک تو ہمارے یہاں سے مطلب جو حاجی گورنمنٹ اسکیم والے ہیں یہ بھی جا ہی رہے ہیں. چلیں ابھی 2 دن باقی ہیں اور پھر اس کے بعد بھی جو ہے ٹائم باقی ہے. اللہ نصیب فرمائے جانا, مجھے بھی عطا فرمائے, آپ کو بھی عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. انشاءاللہ اچھے طریقے سے وقت گزارنے کا طریقہ کار معلوم ہوگا, سیکھنے کا موقع ملے گا اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام, اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام, تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام, جبل نورو جبل سور اور ان کے غاروں کو سلام, جبل نورو جبل سور اور ان کے غاروں کو سلام, نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام, جس جگہ پر آ کے سوئے ہیں صحابہ 10,000, جس جگہ پر آ کے سوئے ہیں صحابہ 10,000, اس بقیے پاک کے سارے مزاروں کو سلام, غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے, غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے, جھوم کر کہتے ہیں عطار ان نظاروں کو سلام, تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام.